فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون زیوکار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں واجب الرسول قابل احترام اسلامی روانی ماحول میں پہلی گزارش یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ جڑا قریب ہو جاسی میں سمجھ سکتا تسی میری گل سمجھ رہے ہو کہ جڑا نہ ہلیا جولیا میں سمجھ سکتا یہ کسی ہوری زبان وچ گفتگو چاہیے تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ دوجی گزارش ہے میں سنے اس تو پہلے 3-4 باری پروگرام طے ہوا ہے تو میں نہیں آ سکیا خود ہی معافی دے دے معافی چلو تیسری گزارش ہے کہ آج میں آ گیا ہوں جا سکتا جدو تھوڑی تسلی ہو رہی بھٹی صاحب اندر تشریف لے آؤ تھی آ جاؤ عبدالقدیر بھٹی صاحب آگے آ جاؤ تشریف لے آؤ اندر کرسی اندر لے آؤ کانفرنس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت عربی زبان کا لفظ ہے اس واسطے ضروری ہے کہ پہلے لفظ سیرت نو سمجھ رہیے کہ یہ معنی کی پھر بات سمجھانے آسانی ہوئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ لاٹھی سی سوٹی سی بڑی مشہور بات ہے قرآن سے بیان اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس لاٹھی نو سٹ دو انہاں اس لاٹھی نو سٹیا جو ہی سٹ دے گئے تو وہ سانپ بن جدو سانپ بنی نا تو موسیٰ علیہ السلام دے تے فطری خوف ڈر کہ میں تے لاٹھی سٹی سی تے اے سانپ بن گئی فطری خوف ہوتا آپ اس لاٹھی تے سب بنن نہ ڈرے خوف اور پچھا نہ دوڑے اللہ والو آواز آئی کہ اے موسیٰ پچھا نہ دوڑو اگے بدو قال خذھا اس نو پکڑو ولا تخف اور ڈرو نہ سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ قرآن اس آیت کے لفظ کیڑا ہے سیرت ہم اس لاٹھی نو پہلی حالت پر لٹا دیں گے ہاتھ رکھو تو نظر سانپ آ رہی ہے جدو ہاتھ آئے گی تو یہ حالت وہی پہلے والی ہوئی تو قرآن نے سیرت کا معنی کیتا ہے حالت یہ ہے اس کا اصل معنی لیکن اصطلاح شریعت سیرت کیا جاتا ہے نبی علیہ السلام کی زندگی آپ کی حالت آپ کی کیفیت پوری زندگی اس کو سیرت کیا جاتا ہے نا لفظ سیرت النبی سیرت نبی علیہ السلام کی حالات آپ کی زندگی آپ کی کیفیت آپ کی ہر حالت آپ کی سیرت آپ کی زندگی آپ کی عمر پار وہ 63 سال 63 سالہ ساری زندگی ہی آپ کی سیرت اور یہ ساری سیرت آپ کی پاک ہے
ولادت تو لے کے وفات تک 63 سال پورے تے پورے پاک ہون دے ساتھ ساتھ عجیب موجز ہے حضور دی سیرت دا کہ آپ دی ہر حالت ہر سیرت دا پہلو محفوظ ہے اور ساڑھے کل موجود ہے۔ عیسائیوں کول اپنے نبی دی سیرت محفوظ نہیں، چند پہلو ہوں گے باقی کچھ بھی نہیں۔ یہودیہ کول اپنے نبی دی سیرت محفوظ نہیں۔ اسلام دا ایک خاص ہے کہ ساڑھے کول پیغمبر دی سیرت ساری محفوظ ہے۔ ولادت تو لے کے وفات تک 63 سالہ زندگی دا ایک ایک دن تے ایک ایک رات محفوظ ہے۔ تو آڈے چو کوئی بندہ کسی نے بھی میں کھڑا کر لانا سارے سمیت بس تسی اپنے باپ دی توڑی کنی عمر آئی، تسی کہو گے ساڑھے بزرگاں دی عمر 70 سال 70 سال پورے دے پورے تے کھڑے ہو کے بیان کرو تے ساڑھے جو کوئی بندہ نہیں گیا۔ حالانکہ ابا جی رہے ساڑھے نال ہی ساڑھے کھول ہی، چلو اسی ناسے پیدا ہوئے وہ دی تے کچھ سمجھ آندی ہے بس ساڑھے علم وچ نہیں۔ جدوں اسی جوان ہو گئے اس تو بعد بھی اسی 15 20 30 سال جڑے والدین نہ رہے اسی او زندگی دے دن رات بیان نہیں کر سکتے۔ 1450 سال ہو گئے، 63 سال زندگی دا کوئی ایک لمحہ ہو جا نہیں جڑا محفوظ نہ ہوئے، پورے 63 سال۔ رات کیوں سی دن کی وجہ سے یہ آپ تقریر دے دوران گفتگو دے دوران چہرہ سرخ ہویا ہے، صحابہ نے نوٹ کر لیا کہ حضور دے گفتگو کردیا چہرہ سرخ ہویا اور پھر ایڈا سونا ہویا اینج لگتا سی جی میں چہرے تے کسے انار نہ چھوڑے ہوئے، یعنی صحابہ نے وہ بھی محفوظ کر۔ جے نبی علیہ السلام گفتگو دے دوران کھانسی محسوس ہوئی ہے صحابہ نے وہ بھی لے گئے۔ جے آپ سو گئے تے خراٹے آئے تو خراٹیاں دے الفاظ اور انداز جس طرح دا انداز سی کیفیت سی کیونکہ سیرت دا کی معنی ہوتا ہے حالت، اس حالت نو بھی امی عائشہ نے بیان کر دیتے۔ نبی علیہ السلام گھر رات نو غسل کیتا ہے، ٹپ وچ پانی، ایک پاسے امی عائشہ بیٹھی ہیں ایک پاسے حضور ہیں، ایکو ٹپ وچ پانی۔ امی عائشہ فرماندیاں نے کہ ایک واری نہ پورے نہان غسل انج دا منظر آیا کہ میں جو اپنا جگ یا اپنا گلاس کولا بھریا نہ ٹپ چو جسم تے پان لئی تے حضور نے جلدی نال میرے گلاس نو اپنے گلاس کنڈے لیا، بجائے ٹپ تو پانی لین دے میرے گلاس نو لے لیا۔ حضور دی او انداز بھی امت تو مخفی نہیں رہا، ساڑھے تک پہنچ گئے۔ ایک ایک ادا توجہ تھوڑی گل سمجھ آندی بھئی؟ تھکے تھکے تو نہیں نہ پریشان تھے؟ ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے میرے تو تنگ بیٹھے، 2-4 بندے تھے ہر پینٹ چاہتے ہی اتنا، ویسے بھی جڑا بندہ 4 واری نہ ہوئے اس کو اتنے تنگ تے بندے ہونے چاہیے۔ ہن ذرا غور کرو، یعنی ایک ایک ادائے رسول حالت رسول محفوظ ہے کیتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کتے ہنس پہ تبسم فرمایا مسکرائے، او دا ذکر وکھرا حدیث جی تے جے ہستے ہستے دانت مبارک زہر ہوئے صحابہ نے ویکھ لے تے انہاں دی الگ تذکرہ حدیث محفوظ ہے۔ جے نبی علیہ السلام نے انج ہاتھ چکے تھوڑے دو آواز دیتے وہ بھی حدیث ہے جے انج تھوڑے جے اتھاں چکے تے بغلاں دی سفیدی نظر آئیے تے وہ بھی صحابہ نے بیان کی تھی۔ یعنی کوئی معاملہ ایسا نہیں جڑا صحابہ کرام نے حضور دی زبان چوں عمل چوں کردار چوں حالت کیفیت چوں انہاں ویکھیا ہوئے تے بیان نہ کیتا ہو۔ حالانکہ بات عام معمولی دیکھو نا اتنا محفوظ کہ شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ سواری ہوتے سوار ہوئے گھوڑے ہوتے بیٹھے گھوڑے تے بہ گئے نا تے دعائے سواری دی پڑی تو پھر اینج کر کے تھوڑا جہا چہرہ اتاں چکیا ہے تو تھوڑا جہا مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا با اے علی رضی اللہ تعالیٰ مسکرائے کیوں؟ اے تو سمجھ آندی کہ گھوڑے تے تسی چڑھے ہو، رکاب بھی تسا پیر رکھے بسم اللہ پڑھے ہے،
پھر اتنے گھوڑے اتنے بیٹھ کے تسا دعا پڑھی، یعنی تسا چہرہ کیتا ہے تھوڑے جے ہنسے ہو، فرمایا انج ہی ایک باری حضور نو چڑھدیاں ویکھیا سی، حضور انج ہی ہسے سن تے میں تاں ہسیا۔ یعنی صحابہ کرام نے کمال کیتا ہے سیرت نو محفوظ کرن انداز۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تے نے صحابہ نال نے ایک جگہ تے سواری تو اترے تو ساتھی نے کہنے لگے تسی ایتھے رکو، تو میں آیا تھوڑا جہا قریب گئے، درخت سی وہ دے کول جا کے بیٹھے، جس طرح بندہ حاجت تے بہن ہے بیٹھے، پھر اٹھے واپس سواری تے سوار ہو، تھوڑی دیر آگے چلے، پھر سواری تو اترے، ایویں جا کے پرے بیٹھے، پھر آئے۔ صحابہ نے پوچھا عبداللہ بن عمر خیر ہے کوئی بیمار ہو کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سواری روک دیو، اتر دیو، بہن دیو، پھر آ جان دیو؟ فرمایا ایک باری ایتھوں حضور نال گزریا سا تے میں حضور دے نال سا، جس جا تے حضور بیٹھے وہ تو میں دسنا چاہنا کہ ایتھے ایتھے مصطفیٰ بیٹھے تے اوتھے اوتھے میں بیٹھنا چاہنا۔ کمال صحابہ جنہیں سیرت النبی نو محفوظ کیتا ہے۔ پھر آگے ذرا غور کیجئے، نبی علیہ السلام رات دے وقت اٹھے، تہجد دی نماز دا آپ نے وضو کیتا ہے، وضو کر کے حجرہ پاک کی تشریف لائے، اندھیرا ہے، دیا کوئی نہیں، دیے وچ تیل کوئی نہیں، تے تیل خریدن لئی پیسہ کوئی نہیں، گھر اس دے جس تو اعلیٰ ترین ہستی رب دی مخلوق وچ ہے کوئی نہیں۔ یہ مطلب ہے گھر دی شان ٹیلہ نہ نہیں بندی، مکین نہ بندی۔ جیڑا شان والا مکین ہوئے نا وہ جھونپڑی بھی رہے تو جھونپڑی بھی جنت دا ٹکڑا ہے۔ لہذا گھر اللہ ویکھیا کرو، اس گھر دے مکین اللہ ویکھیا کرو، رہن والا کیسا۔ نبی علیہ السلام تہجد دی نماز شروع کی، سجدے جان لگے، امی عائشہ فرماتی میں سامنے لیٹی سا، حضور نے اپنے ہتھاں دی انگلیاں میرے ان جسم نال لگائیاں، ٹکرائیاں میرے پیراں نال، میں پیر کلوز کیتے تاکہ جگہ خالی ہو جائے حضور دے سجدے لے۔ بس یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے تحت محدثین لکھ دیں کہ رات دا اندھیرا ہے، آدھی رات دا وقت، حضور دے انگلیاں ٹکرائیاں امی عائشہ دے پیراں نال 1450 سال پہلے۔ اللہ نے انج اس انگلیاں ٹکرانوں چکیا ہے تے انج محفوظ کیتا ہے کہ 1450 سال بعد تھابل پنڈ امت سن رہی ہے کہ ایک رات حضور دیاں انگلیاں ٹکرائیاں سن امی عائشہ نال۔ یہ ادائے رسول بھی ساڑھے تک حالت رسول پہنچے۔ ہوں ایک بندہ کہے با نماز دا طریقہ ساڑھے تک پورا نہیں پہنچیا تو انہوں کوئی تسی بھی مہربانی کرے سو دے نال ہوگی تسی بھی کرے آئے با ادھی رات اندھیرا تے حضور دی انگلیاں می عائشہ دے وجود نہ ٹکرائیاں، او سن پتہ لگ گیا ہے تے جڑی نماز مسجد نبی چ پڑھائی ہے وہ تو نہیں پتہ لگا۔ وہ انشاءاللہ میں کھولن دی کوشش کرنا، لیکن ایک وجہ کھولن دی کوشش کرے سا، فی الحال تو انہوں میں اس پاسے لے آنا۔ ادائے رسول ایک محفوظ اور موجود ہے۔ جی آج سمجھ نہیں آئی، ایک حدیث ہے صحیح البخاری، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی فرماندے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھے نا دلوں جانوں کلمہ اسلام پڑھ لیا انہیں جنت جاؤ۔ ہر کلمہ گو جس نے کلمہ پڑھیا تے کلمے نو سمجھیا تے کلمے دے مطابق عقیدہ بنا لیا وہ کتے جائے گا؟ جنت۔ جب یہ حدیث بیان ہوئی نا تو سین ابو ذر بڑے حیران ہو، بڑے بڑا بندہ گناہگار ہوتا ہے تے حضور فرماتے کلمہ پڑھو تے جنت ہے۔ فرمایا ان زنا و ان سرق، یا رسول اللہ بامی چوری کرتا رہے بامی زنا کرتا رہے پھر بھی جنت جائے گا؟ فرمایا ابو ذر جائے گا، جڑا کلمہ پڑھے نا وہ جنت جائے گا۔ پڑھن تو مترا دے کہ سمجھے بھی سی عقیدہ وہ دے مطابق۔ یہ تفصیل کسی دن پھر کرا۔ جب دوجی باری فرمایا تو حضرت ابو ذر پھر آندن یا رسول اللہ بھاویں زنا کرے بھاویں چوری کرے، فرمایا ہاں ابو ذر جنت جائے گا۔
ابو ذر پھر حیران ہو، یا رسول اللہ باویں زنا کرے باویں چوری کرے، فرمایا تیرا ناک خاک جو ملے وہ جنت جائے۔ ابو ذر چپ کر گیا، بہو حضور پہلے نالو ذرا سخت جملہ کیا ہے، تیرا ناک خاک جو رلے وہ جنت جائے۔ یہ حدیث بیان ہو گئی، بیان رسول اللہ کر رہے ہیں، سن ابو ذر رہے ہیں، موقع گزر گیا، حدیث محفوظ ہو گئی۔ کہ ذہن محفوظ ہوئی ابو ذر دے۔ ہوں ابو ذر جدوں حضور دنیا تو چلے گئے تے حدیث بیان کیتا کرتے سالہ تے انج بیان اگر کر دے کہ 3 باری حضور نے فرمایا با کلمہ پڑھے جڑا بندہ جنت جائے گا، میں 3 باری کہا باویں زنا کرے باویں چوری کرے، حضور نے فرمایا وہ جنت جائے گا۔ میں دسو با اتنی گل کرن نال حدیث پہنچ گئی سی نا، حدیث پہنچ گئی، حدیث دا مفہوم پہنچ گیا، مقصد پورا ہو گیا۔ لیکن ابو ذر جدوں بھی حدیث بیان کرتے سن فرماندے سن حضور نے فرمایا سی تیرا ناک خاک جو ملے وہ بندہ جنت جائے۔ حالانکہ حضور نے غصے چ فرمایا، جلال چ فرمایا، یہ گل نویں دس دے، سنی صرف ابو ذر نے، ابو ذر یہ گل نویں دسنا تے حدیث پہنچ گئی، مقصد پورا ہو گیا۔ لیکن صحابی دا ایمان ہے کہ حضور دی زبان چو نکلے ہوئے جملہ باویں غصے چ ہوئے تے باویں پیارے چ ہوئے، زبان رسول چو نکلے جملہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان جو جڑا جملہ نکلے، حق نکلے، سچ نکلے، صحابہ نوٹ کر لے، محفوظ کر لے۔ سیرت دا من ہوندا ہے حالت کیفیت، اور سیرت نبی علیہ السلام دی سیرت نو سیرت النبی کیا جاندا ہے۔ اور دوسری بات کہ آپ دی سیرت ہے ایک پہلو ساڈے کول بولو محفوظ ہے، موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ تو انشاءاللہ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمان کولوں ایک بچی گزری تے حضور نے اس بچی نو ویکھیا سی کچھ عرصے بعد۔ ایک بچہ ہوندا ہے نا تے انہوں بندہ 6 مہینے سال بعد ویندا ہے تے اچانک انج لگدا ہے بھئی دا قد شد ود گیا تے بڑا قد کر گیا تے ٹھیک ہے۔ حضور نے جدوں اس بچی نو ویکھیا نا تے آپ نے فرمایا بچی کون ہے؟ فرمایا مابو جی فلان دی بیٹی۔ فرمایا تے بڑی وڈی ہو گئی اچانک، اللہ انہوں وڈیا نہ کرے، یہ وڈی ہو گئی۔ حضور نے کی فرمایا یہ وڈی نہ ہوئے، وڈی ہو گئی، بڑی جلدی وڈی ہو گئی، وڈی نہ ہوئے، تو تے بڑی وڈی ہو گئی جلدی، تو بڑی نہ ہوئے۔ بس کہن دی دے رہے بچی رون لگ پئی تے دوڑی دوڑی روندی روندی سیدہ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر قریب اس گھر داخل ہو کے کہنے لگی اماں جی میں وڈیا نہیں ہونا، میں نہیں وڈیا ہونا، بس میں آج گئی یا کل گئی۔ حضور نے میں نے ویکھیا تے فرمایا تو وڈی نہ ہوئے، تو تے بڑی جلدی وڈی ہو گئی، تو وڈی نہ ہوئے، میں نہیں وڈیا ہونا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچی نو چپ کرایا، حوصلہ دیتا تے نال لے کے حضور کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے بچی نے فرمایا وڈی نہ ہوئے، یہ تو رو رہی ہے پریشان ہے۔ فرمایا انہوں سمجھا دیو کہ میں اللہ نال معاہدہ کیتا ہویا ہے، اگر میں کسی دے خلاف بھی گل کراں تے او دا وہ حقدار نہ ہوئے تے اللہ میری اس دے خلاف گل کیتی ہوئی نہیں او دے واسطے دعا بنا دیندا ہے، میری بات دے واسطے دعائے صحابہ فرما دین۔ اسا پھر اپنی اکھاں نال ویکھیا اس تو زیادہ عمر پھر مدینے چ کسے نہیں پائی۔ حضور نے فرمایا وڈی نہ ہوئے، حضور نے فرمایا یہ دعا ہے، میں پیار چ کہہ دعا ہے۔ بعد دفعہ انج ہوتا ہے نا کوئی اچھا بندہ کوئی گیم شیم ویکھا ہے، کوئی کھیل شیل کھیل رہے ہوئے تو کوئی تسی ویکھن جاؤ تو کوئی اچھی گیم کرے تے آندے وہ مر جانے کمال کر دیتا ہے، آتے ہو نا بندہ تے وہ دلوں تسی کی کہہ رہے ہو دعا دے رہے ہوں یا بد دعا؟ دل وچ کی ہوندی ہے دعا تے زبان وچ کی ہوندی ہے بد دعا۔ تو مر جانے وہ قتل ہو جائے مار دیتا ہی۔ عرب وچ کہندے ہوندا ہے کسی شاعر نے اچھا شعر کہنا رو تو یار قتل ہی کر چھڑیا ہے، قتل ہوئے مار چھڑے ہی، یعنی انج دے اس نو ظاہری طور تے بد دعا جے سمجھ نہ آئی تے حدیث پڑھنے تے اور گل سمجھ آ جائے گی، پھر تقریر شروع کرنے۔
سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس جی محبوب جی جلدی جاؤ میرے واسطے سیدنا امیر معاویہ نو بلا کے لے آؤ، امیر معاویہ نے بلا لے آؤ، وہی لکھنی ہے، امیر معاویہ نے بلا لے آؤ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس گئے، سیدنا امیر معاویہ روٹی کھا رہے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس ویکھ کے واپس آئے، فرما محبوب جی وہ کھانا کھا رہے ہیں، فرما جا معاویہ جا دوبارہ جاؤ لے آؤ معاویہ۔ ابن عباس گئے، پھر آئے محبوب جی روٹی کھا رہے ہیں، آپ نے فرمایا جاؤ ابن عباس نے بلاؤ، تیجی باری فرمایا جا بلا کے لے آؤ، وہ پھر گئے تھے وہ روٹی کھا رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس واپس آئے، فرمایا محبوب جی روٹی کھا رہے ہیں، فرمایا جاؤ ابن عباس انہوں بلا کے لے آؤ معاویہ نو، اللہ دا پیٹ نہ بھرے انہوں بلا لے آؤ، اللہ دا پیٹ نہ بھرے انہوں بلاؤ۔ بس اتنا ہی حضور نے فرمایا سی جڑا حج تک نہیں بندے پہ معاف کر دے امیر معاویہ، آندے نے حضور فرمایا با تیرا پیٹ نہ بھرے، وہ کونوں حضور نے بد دعا دی تھی۔ ابن عباس 3 واری گئے اٹھی نہیں حضور دی گل سن، حالانکہ ابن عباس 3 واری گئے 3 واری نہیں دسیا کہ میں تنوں بلانا آیا، جی انہاں دسے ہوئے بلایا ہوئے تے اٹھے نہ ہون، بلانا تسی ثابت کر دیو کہ انہاں دسے ہوئے کہ حضور بلا رہے ہیں، حدیث جو ہوئے تے اسی تو ہٹے نال، تے جے دسے ہی نہ ہوئے ابن عباس ایویں واپس آ جان تے پھر حیا کرو محمد صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تیرا پیٹ نہ بھرے۔ یہ دو حدیث ماں مسلم اکٹھیاں جوڑ کے لائیاں بجے، اے دعا ہے پچھلی بچی والی تے اے بھی دعا ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کر کے فرماتے ہیں واہ معاویہ تیری قسمت، دل صاف سی نا، واہ معاویہ تیری قسمت، نبی علیہ السلام تن دعا دے گئے کہ تیرا پیٹ نہ بھرے، یعنی سمجھا گئے کہ تو دنیا جو رج کے کھاویں جنت ہے ہی ہے، جنت ہے ہی ہے، اتھے بھی تو اتنا کھاویں کہ تنوں تھوڑ نہ ہوئے تو رج کھاویں معاویہ، تنوں حضور اتھے بھی دعا دے گئے تو تن جنت بھی دعا دے گئے۔ حضور نے فرمایا تیرا پیٹ نہ بھرے، صحابہ نے اے بھی محفوظ کر لے۔ ایک اور جملہ پڑھنے آتے پھر میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں تے اچانک آپ نو خبر آئی کہ تونوں سیدہ فاطمہ الزہرا بلا رہی آنے، سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی بیٹی دے گھر تشریف لے گئے، ویکھیا سیدہ فاطمہ غصے اندر جلال اندر، فرمایا کی ہویا بیٹا فاطمہ؟ فرمایا وہ تواڈے چاچے دا بیٹا علی جہدے نال تساں میری شادی کیتی ہے، آج وہ میرے کو کہندا سی کہ میں دوجی شادی کرنی۔ حضور پھر جلال صاحب ہے کتھے علی؟ فرمایا پوچھ دے سن میرے کو کہ میں دوجی شادی کرنی ہے، تو میں غصہ کیتا ہے تو وہ ذرا باہر نکل گئے۔ نبی علیہ السلام تلاش نکلے، آئے مسجد نبوی دی دیوار نال علی پاک لیٹے، منہ مبارک دیوار والے پاسے تے کمر تو ہوا نال کپڑے ہٹے ہوئے ہیں تے اتنے مٹی پئی ہوئی، کرو ناراضگی ہوئے تو بندے دے ہی حالت ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمہ نال غصہ سی، سیدنا علی مسجد نبوی چ لیٹے ہوئے، نبی علیہ السلام نے ویکھیا تے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا غصے اندر، سیدنا علی فرماندے سن آج تک میری کنیت ابو الحسن سی، حسن بیٹے دے نام تے، آج تو بعد میں ابو الحسن نہ کیا کرو، میں اتنا کہنے نال ابو الحسن کہنے نال خوشی نہیں ہوندی جتنے ابو تراب کہنے نال خوشی ہوندی ہے، کیونکہ جملہ میرے محمد کی زبان چو نکلے ہے۔ آپ نے غصے اندر فرمایا سیدنا علی دے نام دے حصہ بن گیا ابو تراب۔ کون؟ بولو کون؟ تو ان کوئی مسئلہ ہے؟ روٹی شوٹی کھا دیجئے۔ ابو تراب سیدنا علی، نہیں اینج نہیں گل پڑھ، ہاں تھوپی نہ مارو تو بندے۔ شیر خدا محبوب خدا سیدنا ابو تراب سیدنا علی، شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کنیت کی قرار پڑ گئی ابو تراب۔ ابو تراب لفظ بھی صحابہ کرام نے محفوظ فرما لیا ہے۔ خوشی اندر فرمایا ہے، غصے اندر فرمایا ہے، جلال اندر فرمایا، حق اندر یا خلاف ہے، آپ نے غصہ کیتا ہے یا مسکرائے، روئے یا کانچو آنسو گرے، جو لمحہ آپ دی زندگی اندر ہے، ایک ایک سیرت دا جملہ آپ دی حالت محفوظ ہے، سارا کچھ محفوظ ہے۔ آؤ ذرا ہن چلیے بات نو ذرا کھولنے ہاں۔ عید الفطر، عید الفطر والے دن حضور دی حالت تے کیفیت کی ہوندی آئی، سیرت موضوع ہے نا تہاڈا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عید الفطر والے دن سویرے اٹھنا ہے اور غسل کرنا ہے اور نویں یا اچھے صاف ستھرے کپڑے پانے، کپڑے پاؤن تو بعد خوشبو لانی، خوشبو لان تو بعد تساں کوئی میٹھی چیز نو کھانا، کیونکہ عید الفطر ہے تے پیچھے پورا مہینہ روزے رکھتے رہے ہو تو ہن کوئی شے کھاؤ، کھا کے تے تکبیرات کہندے ہویا چلو عید گاول، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، پڑھتے پڑھتے چلنا ہے۔ بولو کدھر جانا ہے؟ عیدگاہ اندر عید دیا 2 رکعات نماز پڑھنی، نماز تو بعد خطبہ سننا ہے، خطبہ سنن تو بعد دعا کرنی اور واپس آ جانا ہے گھر۔ یہ تہاڈی ہو گئی عید الفطر۔ حضور ایویں کرتے سن تو سب اج کر 2 مہینے 10 دن گزرے، عید الفطر پڑھیا تھے، آگے عید الاضحیٰ۔ یا رسول اللہ آج کی کرنا؟ فرمایا غسل کر، غسل کرن تو بعد فرمایا خوشبو لانی ہے، خوشبو لان تو بعد کوئی چیز کھانی نہیں، بغیر کھائے عیدگاہ جانا ہے، تکبیرات عید الفطر والیاں پڑھتے جانا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی عید الاضحیٰ دی، پھر خطبہ سننا ہے، دعا کرنی ہے، واپس آنا تے جانور قربانی ذبح کرنی ہے تے وہ دا گوشت کھانا ہے۔ تے حضور بعض دفعہ کلیجی پہلے کھا لیندے سن، بنا لیندے سن، یعنی کلیجی کھا لو، ترجیح دے دیو تے بہتر ہے۔ یہ حالت کیفیت 10 ذی الحج۔ اس تو بعد 3 مہینے بعد 10 ذی الحج تو لے کے پھر 10 محرم تک، 10 جناب پھر سفر تک، پھر 12 ربیع الاول آ گئی تیسری عید۔ یہ پہلیاں 2 عیداں تو وڈی عید، انہوں آدھیں جشن عید میلاد النبی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تواڈی سیرت، تواڈی حالت کیفیت، عید الفطر دی تو سن سمجھ آ گئی، عید الاضحیٰ دی بھی سمجھ آ گئی، ہن فرماؤ با عید میلاد النبی والے دن سویرے سویرے کی کرنا؟ 30 پارے قرآن دے بالکل خاموش، باسا کی کرنا؟ بخاری کھولیے خاموش، مسلم کھولی خاموش، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، کوئی اور حدیث دیا کئی کتاباں، ساری کتاباں کھنگال ماریاں، بقیدے باب آوے عید جشن عید میلاد النبی دا، وہ دن کی کرنا ہے، کی کرنا ہے، کدھر جانا ہے، کی ہونا ہے، کوئی مسئلہ ہوئے خاموش۔ جدو قرآن چوپ پہ، حدیث چوپ پہ، ہن دسو بعد عید تے کرنی ہے نا، عید تے کرنی ہے، قرآن تے کو نہ ذکر آیا نہ حدیث آیا، یہ ہے کہ حضور پیدا ہوئے، لیکن اس دن کرنا کی یہ وڈی عید ہے، سمجھ کو نہ آئی۔ ہن دسو باسی عید جشن عید میلاد النبی کرنی ہے، کدھر جائیے، کدھر کو پوچھیے، قرآن طریقہ کوئی نہیں تے حدیث ہی کوئی نہیں۔ اساں رابطہ کیتا علماء کرام نال، گجراں والے تسی دسو، تسی کوئی زیادہ پڑھے ہوئے ہو، گجراں والا علمی شہر ہے، سن دسو با جشن عید میلاد النبی والے دن کی کرنا ہے؟ انہاں کہا کوئی مسئلہ نہیں، دس دیں بیٹھو سنو، جی فرماؤ غسل کرنا ہے؟ انہاں کہا نہیں حدیث کوئی نہیں۔ خوشبو لانی؟ انہاں کہا نہیں حدیث کوئی نہیں۔ کپڑے پرانے پانا یا نویں؟ انہاں کہا جیڑے ہیں بس وہی پا۔ پھر کی کرنا ہے؟ انہاں کہا پھر انج کرو با تسی موٹر سائیکل کڑنا ہے باہر، موٹر سائیکل کڑ لے جی، اس آ کے کوشش کرو کہ سلن سرک جو کٹ دو، وہ کیونکہ وابیاں دے گھراں کولوں تے حدیث دی مسجداں کولوں گزرنا ہے، وہ تھوڑا پتہ لگے با اج وڈی عید ہے، سلن سر کٹ دو، کٹ دیتا ہے۔ جے حضرت موٹر سائیکل نہ ہوئے تو فرمایا چینگ چیتے چڑھ جاؤ رکشے تے، جے مولانا صاحب رکشہ بھی نہ ہوئے تو فرمایا ٹرالی تے چڑھ جاؤ، جے ٹرالی تے نہ ہوئے انہیں کہا پھر تو کسی ٹرک تے چڑھ جاؤ، جے اپنا نہ ہوئے سکے کسی دے پیچھے لمک جاؤ۔
پھر کدھر جاؤں پڑھنا کی ہے؟ اس آخیا یہ کوئی پتہ نہیں، جو مرضی کیتی رکھو۔ پھر جان آ کے دے انہیں کہا سان کوئی پتہ نہیں، بس تسا گھروں نکل پینا ہے تے ٹر پینا۔ ٹردیاں ٹردیاں تسا جو قلعہ دیدار سنگھ تو نکلنا ہے، ٹردیاں 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 ٹردیا جانا ہے تے تسا عالم چوک پہنچ جانا۔ جی حضرت عالم چوک پہنچ کے پھر انہیں کہا پھر بائی پاس نو پی جانا، ٹردیا جانا۔ جی ٹردے گئے کتے اس کہ چند دے قلعے پہنچ، چند دے قلعے پہنچے حضرت ہوں اس کہ ہوں پھر سیالکوٹ بائی پاس نو ٹر جاؤ۔ سیالکوٹ بائی پاس تے پہنچے انہیں کہا با لوہی والے بائی پاس تے آ جاؤ۔ لوہی والے بائی پاس تے پہنچے انہیں کہا با لاری اڈے نو منہ کر دو۔ لاری اڈے تے پہنچ کے اسے پھر چند دے قلعے پہنچو۔ حضرت جی جانا کتے اسے کہ سانو بھی کوئی پتہ نہیں کتے جانا، ٹوری جانا ہے، بس ٹوری جانا ہے، ٹوری جانا ہے، ٹوری جانا ہے، کھلونا نہیں، ٹوری جانا ہے۔ جی سویرے تو کوئی پوچھے براتی تو مولوی انہیں سالہ بعد آئے تو کی آندا ہی تو آنا ٹوری جانا ہے، پر ٹوری چلو گے۔ جانا کہڑے پاس ہے کوئی پتہ نہیں، گھروں نکلنا ہے گھر نہیں آنا، ٹوری جانا ہے، ٹوری جانا ہے، سارے چوک چرائے پھر کے، سارے بازار پھر کے، پھر جی حضرت پھر ٹوری جانا ہے۔ پھر کدھر جانا ہے؟ ٹوری جانا ہے۔ جانا کہڑے پاس اس کہ سن پتہ ہوا تو تمہیں بول پوچھیا کتے نہیں جانا، ٹوری جانا ہے بس۔ ٹردیاں ٹردیاں عید الفطر دی بھی سمجھ آ گئی، عید الاضحیٰ دی بھی سمجھ آ گئی، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جشن دی سمجھ۔ کتوں ٹرنا ہے، کدھر جانا ہے، کتوں جانا ہے، کی کرنا ہے، کس تے چڑھنا ہے، کی ہونا ہے، کی پڑھنا ہے، اس کا سن کوئی پتہ نہیں، بس ٹوری چلنا ہے۔ تے میں کہ ہوں میں ہوا تے پڑھا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ ادا معنی کرن لگا، علماء موجود نے، حضرت شیخ موجود نے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ ٹوری جانا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ جدھر منہ آئے ادھر ہی، جدھر منہ آئے ادھر ہی ٹورے جانا، ٹردیاں ٹردیاں جا بینا کہتے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کوئی کہہ سکتا ہے جذبات دے اندر یا مسل کی تعصب اندر بات کہی جا رہی ہے، نہیں، قرآن کی اندر ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، حدیث کی اندی ہے کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ بس ساڑھے کلو پوچھیا جاندہ ہے کہ ماہ ربیع الاول اندر نبی علیہ السلام دی ولادت خوشی اندر اساں جناب دن منایا ہے، اساں جشن منایا ہے، اور تساں کیوں نہیں منایا؟ لے دیسو تو خوشی کوئی نہیں حضور دی آمد دی، اسی آنے سن خوشی ہے حضور دی تشریف آوری دی، کیوں نہ خوشی ہوئے نبی علیہ السلام دی، ہر رحمت اسی سنبھال کے بیٹھے، ہر حدیث آپ دی سنبھال کے بیٹھے، ہر آپ دی سنت سنبھال کے بیٹھے، جے میں سمجھ نہیں آئی غور کیجئے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا حدیث سنیے، آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک دا مہینوں میں سحری دا وقت ہوئے تے تسی کھانا کھا رہے ہو، ادھروں سحری دا وقت ختم ہو گیا ہے، لاؤڈ سپیکر کھلے ہے، ایک مسجد آواز آئی حضرات سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، کھانا پینا بند کر۔ اہل حدیث مسجد جو اعلان دی آواز نہیں آئی، اتھو آواز آئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان آئی، ادھروں آواز آئی حضرات کھانا پینا بند کر دیں، اور بڑے روب نال بجے میں ادھر گھروں کھان رہے بند کر دیں۔ سحری دا وقت ختم ہو گیا، کھانا پینا اس نے بند کروا چھڑے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں اذان ہوئے سحری ہوئی ختم ہوئے تے فجر دی اذان ہوئے، جیڑا میرا امتی دے ہاتھ برتن ہوئے وہ کھار عادت نہ بنائے، لیکن وہ کھا رہے ہے، وقت تھوڑا سی انہیں کھانا شروع کیتا، ادھروں اذان شروع ہو گئی، محبوب جی اعلان آیا مولوی دا کہ کھانا پینا بند کر دیں، کی کریے؟ فرمایا توڑے ہاتھ جو برتن چھنوا دے وہاں تے گروا دے وہاں، پھر میں رحمت للعالمین تے نہ ہویا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا
ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں رحمت للعالمین ہاں، تسی اپنی حاجت ضرورت دے مطابق کھا لو، عادت نہ بناو اذان بھی ہوندی رہے تے تسی کھا لو۔ ہن تساں برتن سٹ دیتا ہے تے اہل حدیث نے برتن ہاتھ اندر ہے، تو سٹوائے اپنی مرضی نال، اساں ہاتھ دی برتن رکھے رسول پاک دی مرضی نال، تو اینوں کی خوشی ہے؟ خوشی تے سان ہوئے جدے ہاتھ چو برتن ہی ڈگ گیا ہے، انہوں کی خوشی ہے؟ خوشی تے سانوں کہ اسی کھائی جا رہے ہیں، نالے کہی جا رہے ہیں سرکار کی آمد۔ نہیں اور میری تقریر شروع ہونے لگی ہے، اور تو جاگ کے بڑھیں سرکار کی آمد۔ تو اٹھا میں مقابلہ پوا دینا ہے، اس پاسے دے احساس پا دینا، زور نال آواز دیو پورے پنڈ اندر آکھن کے رات 12:30 بجے نان کی ہو گئے، وہ بھی کی آندے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مرحبا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، سرکار کی آمد، لقد جاءکم رسول من انفسکم، سرکار کی آمد۔ سردی دی شدت ہوئے، سردی دی شدت ہوئے تے سفر ہوئے تے دو مسلمان دوست جا رہے ہوں، ایک اہل حدیث ہوئے کہ دوسرا دوست ہوئے، دوئے جا رہے ہوں سفر تھے تے راستے تے فجر دی نماز دا وقت ہو گیا ہے، وہ دو دھند چڑھی ہے، وہ دو سردی چڑھی ہے، یہ دوئے وضو کرن لگے نے، انہیں جناب اپنی جراباں اتارن لگے، کیوں ہے یہ ساکھے با وضو کرنا، اسا کہ یار سردی ہے پائی رکھ، او ساکھے با نہیں میں اتارنی، ٹھنڈ ہو جائے گی تنوں سردی دی شدت ہے، دھوندے تے پانی یخ ٹھنڈا ہے تو اسا کہ میں تے جرابہ لاڑی، اسا کہ کیوں؟ اسا کہ میں مولوی آکھا با جرابہ تے مسا نہیں ہوندہ۔ اہل حدیثہ کہ نبی علیہ السلام جرابہ تے مسا فرماندے سن، ادھروں یخ سردی ہے میں تے جرابہ تے مسا کر رہا ہوں، تیری مرضی تو کر یا نہ کر۔ انہیں کہا ساڑھے مسلک اندر اس حدیث دے ہوتے عمل کوئی نہیں، انہیں اس حدیث نو چھوڑ دیتا ہے تے وہ یک پانی اندر ٹھنڈ دے اندر پیر دھو رہے ہے، تے ادھروں اہل حدیث جرابہ تے مسا کر کے آندہ ہے، واہ محبوبہ سرکار کی آمد، کہو سرکار کی آمد، اینو آندے نے سرکار کی آمد مرحبا، شرک امیدہ کیتی جا رہے ہیں، نالے سرکار دی آمد مرحبا کی جا رہے ہیں، نالے امت دے ہوتے بھار تے بوجھ پائی جا رہے ہیں، نالے سرکار کی آمد مرحبا کی جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی، اگے ذرا چلیے، سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جعفر طیار شہید ہو گئے نے، انہوں دی شہادت دی خبر آج پہنچی ہے تے انہوں دے گھر والے پریشان نے، انہوں واسطے کھانا پکا کے انہوں دے گھر بھیجو، کھانا پکواؤ تے میت والے گھر بھیجو۔ اسی کیا نے جدے گھر فوت کی ہو جائے انہوں واسطے کھانا پکا کے بولو، ادھروں فوتگی ہوئی ہے ادھروں مولوی دا پیغام آ گیا ہے ساڑھا بھی پکاؤ، میں بھی 10 شاگرداں سمیت آ رہے ہیں ساڑھا بھی کھانا پکاؤ، تے جنازہ میں آپ پڑھاواں گا تے کہ میت نو میں غسل دے آنگا، غسل دیتا ہے اس میت نو غسل دے دیا نالی صابن نال غسل دے رہے ہیں، صابن بچے ہے انہیں شاپرج پایا، مولوی نے جیب اندر پا لیا ہے، مولوی جی یہ صابن کدے لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگا اے میت نو نوایا ہے، صابن توڑے گھر ٹھیک نہیں، توڑے بچے ڈر سن، جنہیں صابن نہیں چھڑیا کی آنا ہے بھائی اے تینوں اے بچائے گا، جنہیں چکی صابن دی تیرے گھر نہیں چھڑی اے ایڈا لٹے رہا ہے۔ کفن دے نال ایک مسلح دا جناب گز کپڑے دا ہوندہ ہے، ادھو تے مولوی نے دسے ہویا ہے کہ میں نویں کفن دے ہوتے جنازہ کھڑو کے پڑھاواں گا، انہیں نویں کپڑے ہوتے مسلح ہوتے جنازہ پڑھایا ہے، جنازہ پڑھا کے پھر انہیں گز کپڑا بھی چکے ہے تے انہوں بھی ولیٹے ہے تے جیکٹ دی جیب اندر پایا ہے، وہ بھی گھر لے کے گئے ہے، پھر تیسرے دن 10 شاگرد لے کے آیا ہے، پھر 7ویں دن شاگرد لے کے آیا ہے، پھر جناب 21ویں دن لے کے آیا ہے،
پھر 40ویں دن لے کے آیا ہے، اتنے تک پنڈ اندر کوئی اور مر گیا ہے۔ تے اہل حدیث کی آندا ہے نہ 7ویں دین دے اندر، نہ 21ویں دین دے اندر، نہ 40ویں دین دے اندر، نہ 30 دین دے اندر جیڑا فوت ہو جائے او دے گھر کھانا پکا کے، جدوں میت دے گھر کھانا پکائے کے بھیجو گے، دلیا بنا کے بھیجو گے، کھانا بنا کے بھیجو گے، انہاں دے گھر اندر خرچہ نہیں ہوئے گا، انہاں دے گھر اندر آگ نہیں جلے گی، انہاں دے غم اندر دکھ اندر تسی معاونت کرو گے، تے تسی کہو گے سنت ہے ساڑھے پیغمبر دی، تے سارا زمانہ کہے گا سرکار کی آمد، نالے بوجھ پئی جانا ہے، نالے سرکار کی آمد مرحبا کی جانا ہے۔ ہم نے بوجھوں کو اتارا ہے، بوجھ اس امت پہ ڈالے نہیں، اس مہنگائی کے دور پہ خرافات اور بدعات کا تم نے بوجھ ڈالا ہے، ہم نے امت سے بوجھ اتار کے محمد کی سنت کا امت کو درس دیا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کنے کہنا سرکار کی آمد، ہم کہیں بولو سرکار کی آمد، ہم کہیں بولو سرکار کی آمد۔ کہنے لگا تو انہوں خوشی ہے حضور دی تشریف آوری دی، میں کہ خوشی ہے جانے پھر تو سن جشن کیوں نہیں منایا؟ میں کہ سن خوشی تے ہے، خوش ہے وہ، میں کہ خوش ہے وہاں جانے پھر منائی کیوں نہیں خوشی؟ میں کہ منائی بھی ہے یعنی کہ میں کہ ساں 12 ربیع الاول نو فجر دی نماز بھی پڑھی ہے، زہر دی بھی پڑھی ہے، عصر دی بھی پڑھی ہے، مغرب دی پڑھی ہے، وہ بھی درود شریف بھی پڑھے ہے۔ تو سو کیڑا کام میں جڑا ساڑھے تو وعدو کیتا ہے زیادہ کیتا وہ دس دیو۔ کہنے لگے اساں گلیاں صاف کی تھیں، میں کہ توڑے گھر ویکھن وہ تو انج دے گندے سن، یعنی گلیاں صرف صاف کی تھیں، چونا چونا سٹیا گلی صاف کی تھی، تے میں کہ گلیاں کیوں صاف کی تھی؟ یعنی پتہ نہیں سان یہ نہیں پتہ پوچھے نہیں مولویوں کو، انہوں نے کہا گلیاں صاف کرو۔ میں کہ 364 دن ڈیوٹی ایک گروہ دیئے وہ گلیاں صاف کرتا ہے، تے آخری سال دا دن جڑا ہوندہ ہے تہاڈی ڈیوٹی ہے تسی گلیاں صاف کرو۔ جنہ جنہ اپنے نبی دی شریعت نو نہیں منے اللہ انہوں کو گلیاں دی صفائی کے دیا کم لینا ہے۔ تو انہوں پتہ ہے فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ، کہ تم سویرے سمجھ آنی جب سوچو گے نا دوبارہ کیسٹ سنو گے پھر تم سمجھ آئے گی۔ 364 دن ایک بند گروہ ایسا ہے جڑا گلیاں دی صفائی کرتا ہے، اور ایک دن تو آڈی ڈیوٹی لگی ہے جدو صفائی ہو رہی ہوئے گلیاں دی وے کہ کیا کرو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، اے وگلو ٹوری جاندہ ہے سمجھ آئی ٹوری جاندہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ڈر جانا چاہیے سنت دی مخالفت جڑے لوگ کرتے ہیں، دنیا اندر کوئی فتنہ آزمائش یا امتحان آ جائے گا یا آخرت اندر دردناک عذاب آئے گا۔ سنت نو چھوڑے اللہ نے گلیاں دی صفائی تے لایا ہے، ایک کوئی کام نہیں گلیاں دی صفائی کرنا ہے، کوئی کام نہیں ہے، ڈیوٹی لگائی گئی ہے سزا دے طور تے اللہ نے انج لگتا ہے جویں مسلط کیتا ہے، کیونکہ گلیاں دی صفائی اندر بھی بندہ ٹوری جاندا ہے، ٹوری جاندہ ہے تے جھاڑو پھیری جاندہ ہے تے ٹوری جاندہ ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ایک بندہ کہنے لگا بس تسی جشن نہیں منا دے، میں کہ یار نہیں منا دے جانے توڑ نال تو پھر وہ چنگا ہی، میں کہ وہ کون جانا ابو لہب، میں کہ اس کے کیتا ہی جانے اس حضور دی ولادت دی خوشی لونڈی آئی نا بات تیرے بھتیجا پیدا ہویا، اس کا بات جا تو آزاد ہے اینج آزاد، اس کا بات اس انگلی دے وچوں نا انہوں جہنم دے وچ پانی لبدا ہے، حضور دی ولادت دی اس خوشی کیتی ہے تے توڑ نال تو چنگا، میں ساڑھ نال ابو لہب چنگا ہے جانے جی۔ میں کہ کیوں جانے اس لونڈی آزاد کیتی آئی تے میں کہ پھر تسی کی کر دے ہو جانے اسی ہو دن جلوس کرنے اور جشن منانے، تے میں کہ پھر کیوں منان دے ہو جانے ابو لہب نے منایا اسی، میں کہ پھر تسی کیوں منان دے ہو جانے ابو لہب نے منایا اسی، میں کہ پھر تسی کیوں منان دے ہو جانے ابو لہب نے منایا اسی، کیوں حافظ یعقوب صاحب تسی کیوں منان دے ہو جانے ابو لہب نے منایا اسی، میں کہ تسی کیوں منان دے ہو جانے ابو لہب نے منایا اسی، میں کہ پھر تسی کیوں منان دے ہو جانے ابو لہب نے منایا اسی، انسانی پوچھی جانا اسی تیرے کو نہیں پوچھتے بس تسی کیوں نہیں منان دے، میں کہ ابو لہب نے منایا اسی، تسی کیوں منان دے ہو جانے ابو لہب نے منایا سی، جانے تسی کیوں نہیں منان دے، میں کہ ابو لہب نے منایا سی، تسی کیوں منان دے ہو جانے ابو لہب نے منایا سی، میں کہ تسی جانے کیوں نہیں منان دے، میں کہ ابو لہب نے منایا سی،
تسی کیوں مناندے ہو کہ ابو لہب نے منایا سی، اسی کیوں نہیں مناندے کہ جی بولو تسی کیوں مناندے ہو کہ ابو لہب نے منایا ہے، اسی کسی واسطے نہیں مناندے کہ اساں منانا ہے او جیڑا ابو لہب منائے نہیں، اسی یہ ساڑھے کل منوانا ہے ابو لہب نہ پیش کرو، پتہ ہے کون پیش کرو؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اسی وہ منانے ہاں جڑا صدیق منائے، عمر عثمان والی منائے۔ میں دسو جڑا عید الفطر توڑے نال کردا ہے، عید الاضحیٰ کردا ہے، جے عید میلاد النبی بھی صحابہ کرام نے کیتی ہوندی تے اسی توڑے نال ہوندے، جے انہاں نہیں کیتی تاں ہی اسی آنے کہ صحابہ کرام نہیں منایا۔ جشن دا لفظ ساری عربی کھولو، قرآن کھولو، حدیث کھولو، لفظ جشن، لفظ جشن دی عربی میں دس دے ہوئے دیوں عربی کی آندن جشن عربی کی آندن، جڑے دی عربی دسے نہ جشن دی عربی کی ہے، میں دسو عربی کی ہے جی عربی ہویا تاں ہویا، جے اسلام جو ہویا، جے اسلام کوئی نہیں دے سمجھو عربی اندر کوئی نہیں، کوئی لفظ ایسا نہیں عربی اندر جڑا لفظ جشن نو ظاہر کرے۔ سن لیجئے لفظ ہی دستا ہے کہ بنایا گیا پاکستان دے ماحول اندر بنایا گیا، کیڑا کم ہے حضور دی خوش ولادت دی خوشی اندر جڑا تساں کیتا ہے، جنے اساں نبی علیہ السلام دا روزہ بنایا۔ میں کہ روزہ بنایا جانے جی حضور دا روزہ تساں نہیں ویکھیا سا، ریڈی تے بھی بنایا، رکشے تے بھی بنایا تے ٹرکاں تے بھی بنایا تے چوکا چ بھی حضور دے روزے دا ماڈل بنایا۔ میں کہ جی ویکھیا تے کئی جگہ تے بنایا جانے، ایسا ہی بنایا۔ میں کہ تساں بنایا جانے جی، میں کیوں بنایا جانے حضور دی ولادت دی خوشی تے میں کہ روزہ کیوں بنایا جانے ولادت دی خوشی تے میں کہ روزہ کیوں بنایا جانے ولادت دی خوشی، میں کہ روزہ کیوں بنایا؟ میرا سوال ہو رہے تو جواب ہو دیتی جاندے، میں آنا روزہ کیوں بنایا ہے؟ آدھے ولادت دی خوشی۔ میں کہ پھر روزہ کیوں بنایا ہے؟ آدھے ولادت دی خوشی۔ تو میں کہ روزہ کیوں بنایا جانے ولادت دی خوشی۔ میں کہ روزہ ولادت والے دن جے بندا ہوئے تو میں تہاڈا مجرم، میں دسو کہ روزہ ولادت دی علامت ہے، روزہ ولادت دی علامت ہے، مناندے ولادت پہ ہو، بنائی روزہ جاندے ہو، سینے دے روزہ لایا ہے، تو یہ دلیل نہیں یعنی کہ دی میں کہ انکا میتن انکا میتن وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على آقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون۔ فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک نے اپنی موت پاک کا ذکر کیتا ہے۔ قبر مصطفیٰ روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت دی علامت نہیں، ولادت دی علامت نہیں، بولو کی دی علامت ہے؟ وفات دی علامت ہے۔ ولادت والے دن وفات دا جناب شبی کیوں بنائی، قبر پاک دی شبی کیوں بنائی، روض رسول دی شبی کیوں بنائی؟ کہیں ایسا تے نہیں کہ توہانو نبی علیہ السلام کے منع فرما گئے لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر نو عید نہیں بنانا۔ یا رسول اللہ عید بھی بن گئی ہے تے تواڈی قبر بھی ہر چوکو چرائے اندر بنا دیتی گئی ہے، روضہ پاک دا ماڈل سانو آندے نے اے روضہ پاک دا ماڈل بنایا تسی کیوں نہیں بنایا؟ میں کہا سنو اسی بنانا چاہنے ہیں، دسو کتھے بنائیے؟ کہنے لگے گلی اندر بنا لو، اے چوک اندر بنا لو۔ میں کہ چوک نہ پاکے روضہ رسول، چوک نہ پاکے روضہ رسول، چوک نہ پاکے روضہ رسول۔ کہنے لگے دھو لو صاف کر لو۔ میں کہ سنو ارکے گلاب نالوی اگر کسی چوک کو گلی نو دھو لیا جائے تو پھر بھی وہ اس لائق نہیں کہ تے روضہ رسول دا ماڈل بنایا جائے۔ کیوں؟ روضہ رسول بعد ہی بننا ہے، اللہ اس جگہ نو جنت پہلے بنا دینا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ پھر تو سا ایک اور ظلم و سیاتی کی تھی، کہنے
کی ہویا ہے؟ میں کہ روضہ رسول بنایا ہے۔ جن جی ایسا بنایا ہے کہ یا ربیع الاول بنایا جن جی بنایا تے بارہ زیارت کی ہے جن جی زیارت کی ہے۔ میں کہ 13 ربیع الاول سی گزریا تے وہ روضہ رسول اتنے ہے سی کوئی نہیں، وہ کدھر گیا ہے؟ جن اصا بنایا سی تے میں کہ بنایا تے تساں سی تے 12 زیارت ہوئی تے 13 اتنے ہے نہیں سی جن اصا بنایا سی۔ میں کہ تساں بنایا سی 11 نو، اسی وہ تو 13 نو گزرے تے اور روضہ رسول دا ماڈل ہے نہیں سی کتنے وے جن اصا بنایا سی۔ اگلی ہوں گل نہیں دستا بس سارے نال ہو کی گئی۔ میں کہ بنایا تساں تے 13 نو گزرے ہو تو روضہ رسول دا ماڈل ہے نہیں سی جن اصا بنایا سی۔ میں کہ بنایا تساں دی پھر اصا 12 زیارت کی تھی۔ میں کہ پھر 13 سی گزرے تے اصا پھر میں کہ پھر اصا توڑ چھڈیا۔ میں کہ تسا توڑیا جن جی؟ میں کہ بنایا کیسے جن اصا بنایا؟ میں کہ توڑیا کیسے جن اصا توڑیا؟ میں کہ بنایا کادے چ جن محبت چ؟ میں کہ توڑیا کادے چ جن محبت چ؟ تو میں کہ بنایا کیسے جن اصا بنایا؟ میں کہ توڑیا کیسے جن اصا توڑیا؟ میں کہ بنایا کیسے جن اصا بنایا؟ میں کہ توڑیا کیسے جن اصا توڑیا؟ میں کہ استاد کون ہے جن تسی؟ سنو اہل حدیث دی عقیدت سن لو، محبت سنو، ہر چوکو چرائے اندر روضہ رسول دا ماڈل بنایا نہیں جا سکتا تے جے بن جائے پھر نہ ہتھاں نالے بنائی جاندے ہو تے نالے توڑی جاندے ہو تے نالے گستاخ سانو کہی جاندے ہو۔ ساڈا عقیدہ سنو، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دا نام پاک لکھی ہوئے ہے محمد رسول اللہ۔ کفار قریش کہنے لگے اتے محمد بن عبداللہ لکھواؤ۔ نبی علیہ السلام نے اے علی کوئی گل نہیں، سلو کرنی ہے سلو لئی، قربانیاں دنیا پہ جاندیاں نے۔ فرما رسول اللہ کٹ دے محمد بن عبداللہ لکھ دے۔ میرے علی حضور دے چرول ویکھی جا رہے ہیں۔ فرما محبوب جی کی فرما رہے ہو؟ فرمایا میرا نام کٹ دے۔ فرما محبوب جی تہاڈے نام تے سیاہی علی پھیرے میرے کو نہیں جی ہو سکتا۔ سنو روضہ رسول بنائیتا نہیں، بن جائے تو پھر اپنے ہاتھاں نال توڑیندہ نہیں۔ تسی کیک دے اوتے حضور دا نام لکھی جاندے ہو، پھر چھری نال کٹی جاندے ہو، پھر انہوں کھا کے ہضم کیتے جاندے ہو تے گستاخ سانو کہی جاندے ہو۔ سنو اہل حدیث دی عقیدت، حضور دا نام لکھ لیا جائے پھر اپنے ہاتھاں نال کٹیا نہیں جا سکتا۔ تساں چھری نال کٹیا ہے، سیدنا علی نے قلم نال بھی نہیں کٹیا، تساں چھری نال کٹیا ہے۔ شیر خدا محبوب خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دے اوپر جناب سیاہی بھی نہیں پھیری، دسے ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سوال ساڑھے کلو کر دو کہ اہل حدیث 12 ربیع الاول جشن کیوں نہیں مناندہ؟ سن لیجئے، ایک اعتراض ہے تواڈا، ایک سوال ہے تواڈا، جواب میں دینا چاہنا۔ تساں اپنی مسجدہ دے اندر بات دے گئی ہے کہ ہزاروں عیدیں تجھ پر قربان اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اپنے محبت اندر تے ساڑھے غصے اندر ساڑھی ناراضگی اندر اے جملہ کہتے چھوڑے ہے، لیکن تو نہیں پتا کہ جڑا جلوس اندر نہیں گیا انہوں تو ابلیس کہہ چھوڑے ہے تے گئے سارے تو آڈے بھی نہیں۔ 70-80% تے تو آڈی پنجاب اندر آبادی ہے، گئے سارے تسی بھی نہیں تے جڑا نہیں گیا سوائے ابلیس کے۔ سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں، گئے تے تہاڈے بھی سارے نہیں تے گئے تے اسی بھی نہیں۔ پھر آگے بڑھیے پیچھا پلٹتے جائیے، گئے تے علماء امت بھی نہیں تے گئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں تے گئے امام شافعی بھی نہیں، گئے امام مالک تے احمد بن حنبل بھی نہیں تے جی اور پیچھا ٹر جائیے، گئے تے صدیق عمر عثمان علی بھی نہیں، گئے تے حسن و حسین بھی نہیں تے دسو تے صحیح کہ جملہ کتنا بھاری تسا کہہ چھوڑے ہے، کیڑا جڑا نہیں گیا تسا کی کہی جا رہے ہو؟ کچھ تے خیال کرو۔ آل سنت آل الحدیث اہل سنت اہل
حدیث دا پیغام سنو، کچھ تے خیال کرو شریعت دا۔ اے مندے ہو کہ مصطفیٰ نے نہیں جلوس نکالیا، اے بھی منی جاندے ہو کہ صدیق عمر عثمان علی نے جلوس نہیں نکالیا، لیکن بعد اندر شروع ہویا ہے ایک کئی جاندے ہو تے نال ابلیس بھی کئی جاندے ہو۔ سن لیجئے، جے جلوس نہ نکالنا ابلیس دا کم ہے، جلوس اندر نہ جانا ابلیس دا کم ہے۔ اس فتوے اندر صرف اسی نہیں، اور بھی بڑی شخصیات اور بڑی شخصیات کی کبار شخصیات، امت مسلمہ پوری ایک پاسے کھڑی ہے، دوسرے پاسے توڑا جلوس کھڑا ہے۔ سنیے کنوں کی کہہ رہے ہو؟ اگر میرے مصطفیٰ نے کی ہے تو دلیل پیش کیجئے، صدیق و عمر عثمان و علی نے کی ہے دلیل پیش کیجئے، حسنین کریمین نے کی ہے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم میرا عقیدہ ہے اگر صحابہ کرام نے جلوس نکالنا ہوتا تو سیدنا عثمان ہزاروں اونٹ محبوب کے جلوس کے لیے پیش فرماتے۔ تو کیڑا سونا جلوس ہو گیا کہ اونٹاں دی قطار ہو گیا تے اتے صدیق تے عمر عثمان سوار ہو گیا۔ لیکن اسلام اندر دین اندر نہیں، کیوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کامل مکمل ہو چکا ہے۔ آئیے اہل حدیث دا پیغام سن لیجئے۔ سوال تو آٹا اعتراض تو آٹا ہے کہ 12 ربیع الاول تو جشن کیوں نہیں منایا؟ ایک تے ہے جنہیں میں دلائل عرض کیتے ہیں کہ کتاب و سن قرآن خاموش ہے، حدیث خاموش نے، میرے مصطفیٰ نے صحابہ کرام نے کم نہیں کیتا، لیکن جے کوئی توانو مجبور کرے کہ نہیں یار ولادت مصطفیٰ ہوئی ہے تو خوشی ہوئی ہے، یعنی یہ خوشی ہوئی ہے، پھر جشن کیوں نہیں منایا؟ میں پوچھنا چاہنا اسلام دے اندر خوشی منان دا انداز جڑا ہے او من دسو کیڑا مننا انداز؟ بچہ پیدا ہوئے تے عقیقہ ہوندا ہے، عقیقے دی دعوت ہوندی ہے، جلوس ولادت دی خوشی اندر من دسو کیڑے اسلام اندر کیڑے دین اندر ہے؟ اسلام اندر خوشی منان دا طریقہ کہ لیٹنگ کر لو تے گلیاں سجا لو تے بازار اندر ٹر پاو تے چلدے جاؤ تے ٹردے جاؤ، یہ طریقہ اسلام اندر دین اندر خوشی منان دا تے نہیں۔ کتے یاد ہے قائد ملت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرما کردے سن جے کسے دا دن منانا بھی ہوئے، جے کسے دا دن منانا بھی ہوئے، پھر بھی بندہ کم او کردا ہے جڑے دا دن منایا جا رہے ہے، جڑے کم انہوں پسند سن او پھر بندہ کرنا ہے۔ علامہ اقبال دا کوئی دن منانا ہے تے محفل مشاعرہ کرنا ہے کہ شعراء آندے نے شاعرانہ کلام پیش کرتے ہیں، ایک شاعر دا دن منایا جا رہا ہے۔ میں دسو جے مصطفیٰ دا دن منا رہے ہو او دا بھنگڑے نال کی تعلق ہے؟ جے مصطفیٰ دا دن منا رہے ہو او دا لیٹنگ نال کی تعلق ہے؟ جے مصطفیٰ دا دن منا رہے ہو او دا جناب نچڑ نال کی تعلق ہے؟ انہاں ڈھولکی نال کی او دا تعلق ہے؟ مرد عورتاں دے اختلاط نال او دا کی تعلق ہے؟ کم تے سارے ہو کر رہے ہو جڑے مصطفیٰ منع فرما رہا ہے۔ لہذا سنیے دین کامل مکمل ہو چکا ہے، دلیل پیش کیجئے، دلیل تو بغیر کام ہو سکتا؟ تو سا کی اشتہار تے لکھیا ہے، یہ اشتہار اتنا اڈی جاندہ ہے، یہ تھلے کرو نا اشتہار کی لکھیا اشتہار دے ہوت سے تھلے کرو، شاباش، اتلے اتلے اشتہار کیسے عشاء ہی ہونے یہ جے سارے کام صحیح عشاء ہی کر سکتے ہیں، یا عشاء ہونے تے یا پھر دعائے مغفرت حافظ نذیر احمد جنگوی صاحب، دعائے مغفرت بابا جی حسن محمد صاحب، یہ ثابت کرو تو تاں میں جاؤنا ہے نہیں، یہ ثابت کرو نا پہلے پھر میں جانا۔ بابا جی حسن اللہ انہوں دی قبر تے بے شمار رحمتاں نازل فرمائے، وہ میں نے بھی بڑے پیارے سے نذیر احمد جنگوی صاحب دی تی خدمات نے وہ کوئی شک نہیں، بوٹا انہوں دا ہے لیکن انہوں دی دعا واسطے سپیشل اکٹھ حدیث کوئی نہیں۔ پہلو اپنا گھر صاف کرو نا پھر اگلے دا صاف کرنے کوئی نہیں۔ ایدتا سی نا اید وچ ہے اے لکھ ہویا اے ویکو نا دوبارہ لکھ ہویا، چلو وہ تو ثابت کرو نا یا معافی منگو،
چلو ٹھیک، چلو ہوں غلطی ہو گئی اندر نہ کرے. انج لکھو بانی کانفرنس نذیر احمد جنگوی صاحب، ٹھیک ہے، مولانا حسن صاحب جڑی خدمات نے انہوں دا ذکر کرو. اللہ تعالیٰ انہوں دی دعا بزرگاں دی قبر تے رحمتاں فرمائے. ایک یہ ہے جی، یہ میں پھر انشاءاللہ 2 بجے شروع کرے سا. اس سوال جواب بعد ہے، تھک تے نہیں گئے. سوال تو آڈا اعتراض تو آڈا ہے کہ جشن میلاد کیوں نہیں منایا. سنیے سوال تو آڈا ہے، جواب ساڈا سنیے. جواب سنیے اہل حدیث دا جواب سنیے، پیار نال محبت نال جواب سن. کیوں نہیں دن منایا؟ اٹھائیے کتب حدیث. ہن صحیح البخاری جو ایک میں منظر پیش کرنا چاہنا کہ 12 ربیع الاول نو آپ دی وفات ہوئی. ملفوظات اندر سید احمد رضا خان صاحب ہی فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام دی وفات 12 ربیع الاول نو، یہ 12 ربیع الاول نو وفات ہوئی ہے. پھر ذرا ویکھو تے صحیح بخاری و مسلم اندر کہ یہ جڑے بے ایام نے ربیع الاول دے 12 ایام اور ایک دن سفر دا، یہ 13 دن بندے نے جڑے نبی علیہ السلام بیماری دے نے. میں دسو بیمار ہون نبی علیہ السلام اپنے حجرہ پاک اندر تے ان دن اندر کوئی خوشی دا اظہار کرنا ہے، کلیاں صاف کرنا ہے، خوشی دا اظہار کرنا ہے. اینج تو انہوں سمجھ نہیں آنی. میں ایک اور انداز نہ سمجھانا. 10 محرم نو کون شہید ہوئے؟ جی بولو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اگر کوئی بندہ کہنا ہے 10 محرم نو میں خوشی کرنی ہے، میں بھنگڑا پانا ہے، میں لیٹیں کرنی ہے، میں خوشی کرنی ہے، سیدنا حسین شہید ہوئے، میں نے خوشی ہے تو میں اس دن بھنگڑا پانا ہے تو خوشی کرنی. سارا پنڈ بول اٹھے، ہر بریلوی مسلمان، ہر دیوبندی مسلمان، ہر اہل حدیث مسلمان کہے کہ اے بندہ مسلمان نہیں. ٹھیک ہے خوشی کسے دن بھی ہو سکتی ہے، لیکن جڑا بندہ دا جان بوجھ کے میں اس دن خوشی کرنی ہے یہ دن حسین ابن علی شہید ہوئے، کہو گے کہ اہل بیت دی توہین کرنا ہے، اہل بیت دا گستاخ ہے. جے سیدنا حسین ابن علی دی شہادت والے دن کوئی خوشی کرے تے او گستاخ ہے، تے جڑا نبی پاک دی شہادت والے دن خوشی کرے. لے آؤ کوئی روایت کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول نو جناب وفات نہیں پائی. جے وفات دا دن نے تے آپ دی شہادت دا دن نے، امت اجماع ہے کہ آپ دی موت شہادت دی موت ہے اور سری شہادت ہے کہ آپ نو یہودن عورت نے زہر دیتا سی. اس زہر دے اثرات پیغمبر تے زہر ہو گئے سن. آپ فرما رہے تھے عائشہ میرا جناب گلا جڑا ہے شاہ رگ کٹ رہی ہے اس زہر دی وجہ تو. اسی حدیث دے تحت محدثین فرماندے نے پیغمبر دی موت شہادت دی موت ہے. حضور شہید ہوئے نے 12 ربیع الاول نو، اس دن خوشی کریے جی میں حسین ابن علی دی شہادت والے دن خوشی کرنے والا سیدنا حسین دی گستاخی کرنا ہے. ایویں میرے نبی دی وفات والے دن خوشی کرنے والا بھنگڑا ڈالنے والا نبی علیہ السلام دی وفات تے خوشی کرنا ہے. کیونکہ لکھیا ہے احمد یار خان گجراتی نے اپنی کتاب جال حق دے اندر لکھ دینا ہے کہ جدوں نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول نو وفات پائی ہے، سارے صحابہ غم اندر سن کہ شیطان گلیاں دے اندر خوشی خوشی بھاگا بھاگا پھر رہا تھا، خوشی خوشی بھاگا بھاگا پھر رہا تھا، سوائے ابلیس کے. ابلیس خوشی سے گلیوں میں بھاگا بھاگا پھر رہا تھا اس دن جس دن پیغمبر نے وفات پائی. اور بالاتفاق آپ دی وفات دی کوئی تاریخ ہے، سارے مسالک دے نزدیک اختلاف ولادت اندر کوئی آندہ ہے 2 ربیع الاول، کوئی آندہ ہے 17 ربیع الاول، کوئی آندہ ہے 9 ربیع الاول. پیر عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جناب 10 محرم، کسی مورخ نے لکھا ہے ماہ رمضان. تاریخ ولادت اندر اختلاف
اختلاف موجود ہے، لیکن آپ دی وفات دی تاریخ اندر کوئی اختلاف نہیں، ساری دنیا یہ ہوئی آندی ہے، مورخین آندے نے 12 جناب دی ربیع الاول نو آپ دی وفات والے دل میں دسو کی کرنا چاہیے، خوشی سجدی ہے یا بنگڑا سجدہ ہے، فیصلہ تواڈے تے چھوڑنا چاہنا، تواڈے ضمیر تے چھوڑنا چاہنا۔ ہم یہ دن کیوں نہیں مناتے سنیے، 29 صفر دا دن نے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازہ پڑھان کے تشریف لے گئے، جنازہ پڑھانے آپ نو تکلیف ہوئی ہے، سر مبارک اندر درد ہویا ہے، جنازہ گاہ دے اندر ہی آپ نے کپڑا منگوایا ہے، اپنے سر مبارک نو بند دیتا ہے، درد دی وجہ تو اتنی تکلیف ہے نبی علیہ السلام نو۔ کچھ مہینے پہلے آپ بارہا مرتبہ صحابہ کرام دا ذہن بیان کرو جو ذہن سادی فرما رہے سن تاکہ میری موت دا صدمہ مشکل ترین مرحلہ ہونا ہے، صحابہ کرام برداشت کر جان کہ اچانک دی میری موت دی خبر آوے، صحابہ کرام دی کیفیت نہ خراب ہوئے، ذہن سادی فرما رہے ہیں کہتے آپ فرما دل خذو انی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، میرے صحابہ میرے کو حج دے طریقے سے کھلو، ہو سکتا ہے میں آئندہ سال محمد دنیا موجود نہ ہوا، حج نہ کر سکا تو نہ ویکھ سکا۔ کہتے آپ نے سیدنا معاذ نو فرمایا اے معاذ یمن وال چلے جاؤ اور تے تبلیغ دی ضرورت ہے، وہاں ضرورت ہے تسی تشریف لے جاؤ۔ سیدنا معاذ تیار ہو گئے، گھوڑے تے سوار ہوئے، نبی علیہ السلام نو الوداع کرن واسطے اجازت لین واسطے آئے، نبی علیہ السلام گھوڑے دی موج لگام پکڑ لئیے، نال پیدل چلتے جا رہے ہیں، اے مدینے تو باہر تشریف لے آئے۔ معاذ فرمان لگے محبوب جی میں نے اجازت دو میں گھوڑے تو اتر جاواں، فرما نہیں معاذ گھوڑے تے سوار رہے، ہم لگام پکڑی پکڑے نال چلتے جا رہے ہیں، تے فرما رہے ہیں معاذ تو یمن جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے تو واپس آویں تے میری قبر بن گئی ہوئے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں، میں دسو انہاں دنوں اندر خوشی کرنی چاہیے یا گلیاں صفائی کر کے وہ دے اندر چونا بکھیر کے جناب گلیاں سجانا چاہیے؟ صحابہ رو رہے ہیں، صحابہ غم اندر نے، صحابہ تو خندر نے۔ ایک دن نبی علیہ السلام مسجد نبوی اندر تشریف لے آئے، سال مبارک میں پٹی بنی ہوئی ہے، نماز آپ نے پڑھائی ہے، منبر تے تشریف لے آئے، فرمایا میرے صحابہ ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے، وہ زمین تے روے او دی مرضی، اللہ کول چلا جائے او دی مرضی، اس بندے نے اللہ کول جانا پسند کر لیا ہے۔ اس پاسے نکر تے صدیق بیٹھے سن، اچھی آواز نہ رون لگ پائے، اس پاسے سیدنا عمر نے اتو اٹھے اتھے پہنچے، فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ نبی علیہ السلام تے کسے عام بندے دی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں عمر جتے صدیق پہنچے ہے اتے تسی نہیں پہنچے۔ صدیق تے کہ امت دا نام ہے، صدیق تے کہ مسلک دا نام ہے، صدیق تے کہ فکر دا نام ہے، صدیق تے پوری کتاب دا نام ہے، صدیق تے پوری ایک فکر ایک سوچ ایک منہج دا نام ہے۔ فرمایا عمر جتھے میں پہنچیا تسی نہیں پہنچے، بلا دسو تے صحیح اللہ دے نبی تو علاوہ کون ہے جنہوں اللہ اختیار دے وے دنیا دے رہنا؟ نبی پاک نے اپنی جدائی دا لگتا اعلان کر دیتا ہے، سینہ عمر دے اکھاں چوی آنسو گر پہ، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر کسے نال میرے کولوں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہوئے تے میرے کولوں بدلہ لے لوے۔ ایک صحابی اٹھے کہنے لگے محبوب جی تسا ایک باری میں نو سوٹی دے نال این کر کے میرے پیٹ دے ہوتے تسا کچو کجیا ماریا سی، میں نو سوٹی دے نال این تسا ٹھکور کے مانو ماریا سی، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا آ جا بدلہ لے لے۔ حضور کو لا گیا ہے، آپ نے کہنے لگا محبوب جی اس ویلے تواڈے کمر مبارک تے پیٹھ مبارک تے اس وقت تواڈے پیٹ مبارک تے کپڑا نہیں سی جدوں تساں مینوں میرے کپڑا نہیں سی جدوں تساں مینوں ماریا۔ آپ نے فرمایا میں کپڑا ہٹانا تے تو اوتھے مار کے بدلہ لے لے۔ صحابہ بڑے جلال ہو سے اندر اینوں کی ہو گیا ہے جو ہی محبوب نے کپڑا ہٹایا ہے اے محبت نال چومن لگ پیا ہے پیٹ مبارک نو، کہنے لگا محبوب جی کدوں تساں ماریا؟
میری تے خواہش سی کہ حضور دے پیٹھ مبارک نو چمن دا شرف حاصل ہو جائے، آپ دے پیٹ مبارک نو چمن دا منو شرف حاصل ہو جائے، میں تے چاہندا ساں۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، مسجد نبی وال جنہیں میرے صحابہ دے دروازے کھل دے نے گھران دے بند کر دینا سوائے ابو بکر دے دروازے دے۔ ابو بکر دے دروازے میں کھلا رہے مسجد نبی وال، انہاں دے دروازے بند نہ کر دینا، باقی سارے دے دروازے بند کر دو۔ تے میرے صحابہ ابو بکر وہ بندہ ہے یہ دے سانات دا بدلہ میں محمد دنیا تے نہیں دے سکیا، اللہ یہ دے سانات دا بدلہ دے گا۔ میرے صحابہ ایک اور گل سن لو، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا۔ یہود و نصارہ تے اللہ لعنت کرے انہاں نبیوں دی قبراں تے سجدے کیتے۔ لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر تے میلہ نہیں لانا، میری قبر نو عید دا ذریعہ نہیں بنانا، میری قبر دی شبی تے ماڈل نہ بنانا، میری قبر تے میلہ نہ لگانا، جتھے بھی تسی ہوو گے تسی درود پڑھتے رہنا، میں محمد تک پہنچا دیتا جائے گا۔ ایویں نبی علیہ السلام نصیحتاں وصیتاں کرتے کرنے آپ گھرے تشریف لے آئے، بیماری دے ایام نماز پڑھان دے رہے، 29 سفر تو نماز بیماری اندر پڑھائیے، یکم ربیع الاول، 2 ربیع الاول، 3 ربیع الاول، حتیٰ کہ جمعرات دا دن آ گیا ہے، سوموار نو وفات ہوئی ہے، جمعرات والے دن آپ نے مغرب دی نماز پڑھائی ہے، عشاء دی نماز دا ویلا ہویا ہے، آپ نے اٹھنا چاہیا نماز پڑھان واسطے، فرمایا عائشہ جی محبوب جی نماز ہو گئی ہے، فرمایا محبوب جی نماز نہیں ہوئی، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، فرمایا میں نے اٹھاؤ میرے تے پانی پاؤ، صحابہ اکرام نے پانی پوایا ہے، مشکی دے انڈیل دیتے گئے نبی علیہ السلام تے، تسی اندو جشن کیوں نہیں مانن دے، تواڈے نبی بیمار نے، ساڈے مرشد بیمار نے، امام المتقین بیمار نے، امام الانبیاء بیمار نے، آپ دکھ اندر نے، آپ دے تے پانی پایا گیا، کئی مشکی دے بھر کے پایا گیا، 2 بندیاں دے برابر بخار سی آپ نو، تپ رہا سی جسم مبارک، جناب شدت بخار نال، اما جی ایسا فرمندیاں نے جناب ٹھنڈیاں پٹیاں پانی دی آپ نو کیتیاں جا رہی سن، کئی مرتبہ آپ نے اٹھنا چاہیا نہ اٹھ پائے، آپ نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ لگتا ہے میرے کو آج نماز لئی نہیں جایا جا سکے گا، محبوب جی پھر کی حکم، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہو جماعت کرا دے وے، آج میں محمد نہیں جا سکا گا۔ جلوس نکالنے والوں، جشن منانے والوں، بھنگڑا ڈالنے والوں، گلیاں سجانے والوں، اہل حدیث کا پیغام سنو، رات کے 1 بجے ہمارا یہ پیغام سن لیجئے، ہاتھ جوڑ کے اللہ کا واسطہ تمہیں دے کے کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہو کہ جشن کیوں نہیں مناتے، یہ ہیں تمہارے مرشد، یہ ہیں ساری کائنات کے سردار، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق کو کہو آج میں محمد نماز کے لیے نہیں جا سکوں گا، جس دن پیغمبر نماز کے لیے نہ آ سکے بیماری کی وجہ سے، اس دن کہتے ہو کہ بھنگڑا ڈالو جشن مناؤ، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ہماری مجبوری پر، محبت پر، عقیدت پر غور کیجئے، ایک انداز تمہارا ہے، میں پوچھتا ہوں پیغمبر کی وفات کا ذکر قرآن میں ہے، آپ کی 13 دن بیماری کا ذکر بخاری و مسلم میں ہے، اس چیپٹر کو تم نے کلوز کر کے بند کر کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ مجھے آج تک ایک اہل سنت مسلک کا کوئی خطیب واعظ بتائیے جس نے اپنی جماعت کو سید محبوب کی وفات کی پوری تفصیل سنائی ہو۔ جعفر طیار کی شہادت بیان کرتے ہو، عثمان کی شہادت بیان کرتے ہو، سیدنا عمر کی شہادت پڑھتے ہو، سیدنا امیر حمزہ کی شہادت پڑھتے ہو، سیدنا حسین کی شہادت بیان کرتے ہو، شہداء کربلا کی شہادت بیان کرتے ہو، یہ جو کئی سوال 13 دن کی بیماری، دکھ مصطفیٰ کی موت کے، بیماری کے، شہادت کے، اس چیپٹر کو چھپا کے کیوں بیٹھے ہو؟ کیوں نہیں امت کو بیان کرتے کہ محبوب پر ربیع الاول کے مہینے میں کتنے بیمار تھے؟ صرف مٹھائی کے لیے، صرف ہاروں کے لیے، صرف پھولوں کے لیے، صرف پیسے کے لیے، صرف قوم کا مال لوٹنے کے لیے،
قوم کو دھوکہ دے کے جشن منواتے ہو، ان دنوں میں خوشی کرواتے ہو جن دنوں میں صحابہ رو رہے تھے۔ صحابہ کو پڑھو، تم نے 12 ربیع الاول گجرانوالہ کا بھی دیکھا ہے۔ آج اہل حدیث سے سنو 12 ربیع الاول مدینے کا کیسا تھا، مدینے کی حالت، صحابہ کی حالت، اہل بیت کی حالت۔ پوچھئے علماء سے، انہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھئے کہ یہ دن پیغمبر کی وفات کا نہیں ہے، صحابہ غم میں نہیں تھے، اگر تھے تم کیوں اچھل رہے ہو، کیوں کود رہے ہو، کیوں قوم کو جشن پر فنکشنوں پہ لگایا؟ سنو ہمارا پیغام، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات، جمعہ اور ہفتہ اتوار نہ آ سکے نماز پڑھانے کے لیے، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے رہے۔ 12 ربیع الاول مدینے کا، 12 ربیع الاول 1450 سال پہلے کا 12 ربیع الاول مدینے کا، صحابہ کا 12 ربیع الاول، میرے مصطفیٰ کا 12 ربیع الاول۔ سنو 12 وفات، فجر کا وقت ہو گیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جی محبوب جی نماز ہو گئی، فرمایا ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، فرمایا عائشہ ذرا دروازہ کھول، میں ابو بکر دے مگر اپنی جماعت نو ویکھنا چاہنا تے اپنی اکھاں نو ٹھنڈا کرنا چاہنا۔ نبی علیہ السلام چارپائی مبارک تے بیٹھے ہوئے نے، اماں جی فرمایا میں کھڑکی کھولیے، مسجد نبی والحضور نے چہرہ مبارک اندر جناب فرمایا اور چھانکیا ہے، قریب سی کہ صحابہ کرام نماز توڑ کے حضور دے چہرے والے ویکھن لگ پیندے۔ ایک صحابی مگروں آ رہا نماز نہ شامل ہونا چاہتا ہے، بخاری اندر حدیث ہے، وہ آندے نے میں نبی پاک دے چہرے والے ویکھیا، میں انج لگدا سی جویں رحل تے قرآن دا ورق سجیا ہوندا ہے، انج محمد دا چہرہ میں صدقے سونا مکھڑا، میں صدقے سونا مکڑا، میرے محمد جیسا سونا ہے ہی کو نہیں اللہ دی مخلوق دے اندر، میں صدقے سونا مکڑا، جگ ویکھنے دا بکڑا، ویکھاں تے کٹ جائے دکڑا۔ اے انہاں کہ تسی سنانا کسی دے، میرے محبوب علیہ السلام دا چہرہ پاک اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل، قریب سی کہ حضور دے صحابہ نماز توڑ کے میرے محمد چہرہ ویکھن لگ پیندے، آپ نے فرمایا نماز جاری رکھو، آپ ہنسے مسکرائے، صدیق دے مگر سارے صحابہ نو ویکھ کے مسکرائے، فرمایا شاہ دروازہ بند کر دے، صحابہ دی نماز مکمل ہو لوے، آپ نے چرپائی تے بیٹھ کے نماز پڑھی، آخری نماز 12 ربیع الاول کی فجر کی نماز، رسول اللہ پڑھ رہے نے، بیماری اندر، تکلیف اندر، دکھ اندر، بیماری اندر بیٹھ کے پڑھ رہے نے، دسو اس دن کی کرنا چاہیے، جشن کرنا چاہیے یا غم دا دن ہے یا دکھ دا دن ہے؟ آپ نماز فجر پڑھیے اپنے حجرہ پاک اندر، فرمایا عائشہ جی محبوب جی میری بیٹے فاطمہ تو ذرا نو بلاؤ، انہوں نے کہو حسن و حسین نو نال لے آوے، حضرت فاطمہ تو ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین نو لے کے نماز تو بعد حجرہ مصطفی اندر پہنچ گئیاں نے، اماں جی نے جدوں ویکھیا حضور دی حالت کیفیت، فرمایا ہائے یا تھا، ہائے میرے ابا دی تکلیف، ہائے میرے ابے دا دکھ، فرمایا فاطمہ نہ پریشان ہو، تیرے ابے دے اج دکھ مک جان گے، تکلیفاں مک جان گیاں۔ پھر فرمایا فاطمہ میرے قریب ہو، فاطمہ نیڑے ہوئیاں، فرمایا فاطمہ لگتا ہے تیری میری جدائی دا وقت آ گیا ہے، تینوں اللہ جنت دی عورتاں دی سردار بنا دے گا، تے اہل بیت چو تو سب تو پہلے تیری میری ملاقات جنت دے اندر ہو جائے گی۔ سیدہ فاطمہ تو ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اندر صحابہ نے آنا ہوئے گا، تسی مستورات ازواج مطہرات کو چلیاں جاؤ۔ سیدہ فاطمہ ازواج مطہرات حجرہ عائشہ اندر سین دے اندر ایک نکر تے بیٹھ گئیاں نے، حضرت صدیق نے دروازہ کھٹکھٹایا، امی عائشہ نے دروازہ کھولیا، فرمایا اپا جی، فرمایا ہاں محبوب دی طبیعت پوچھنا چاہنا، اندر تشریف لے آئے، حضور دی خیریت دریافت فرمائی، فرمایا محبوب جی کئی دن ہو گئے تمہاری تمارداری واسطے مسجد نبی اندر ٹکے ہوئے، میں گھر نہیں جا رہا، جے اجازت دے وہ تے میں گھر جاواں، جڑا مدینے تو باہر میرا گھر ہے اس گھر چو ہو کے واپس آ جاؤں گا۔ فرمایا ابو بکر جانا تے جلدی واپس آ جانا، ٹھیک ہے محبوب جی۔ پھر آپ نے فرمایا عائشہ جی محبوب اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ، میرا دل کرتا ہے میں
میں لکھ دیواں کہ میرے بعد ابو بکر ہو سی کوئی اور تمنا نہ کر بیٹھے۔ فرمایا پھر فرما رہن دو عائشہ یا اللہ والمومنون، اللہ انکار کر دے گا، مومن انکار کر دیں گے۔ اتنا عبد الرحمن بن صدیق اندر داخل ہوئے، انہوں نے ہاتھ اندر مسواک کے، نبی پاک نے فرمایا ذرا من مسواک دے اشارہ کیتا ہے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئیاں مسواک لے آئے، تیرا آپ نے اشارہ کیتا ہے، میں منہ اندر چبا دیتا ہے۔ چبا کے حضور نے اتنا بیماری اندر نے کہ مسواک بھی چبا نہیں رہے۔ میں دسو کہ میں جشن کراں، میرا نبی اتنے بیماری تکلیف اندر نے ربیع الاول نو کہ آپ مسواک بھی نہیں فرما سکتے۔ نرم کیتا ہے امی عائشہ فرما دیا نے زندگی دا آخری دن تے آخرت دی زندگی دا پہلا دن، میرا لعاب تے رسول پاک دا لعاب اللہ نے اکٹھا فرما دیتا۔ حضور نے مسواک این اپنے منہ مبارک اندر پھیرے تے پھر میں نے واپس کیتا ہے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما دیا پھر میں تکلیف نو ویکھیا تے میں مگر آپ دے بیٹھ گئی، جو ہی آپ دے مگر بیٹھی آپ دے پیٹ مبارک کمر پاک میرے سینہ لگی ہوئی، میں ہولی ہولی کچھ ہونٹ ہل دے ویکھے میں قریب کیتے اپنے کان مبارک کہ سنا کی فرما رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، اے عائشہ میری امت نو کہہ دینا نمازاں نو ضائع نہ کرن، وما ملکت ایمانکم متیتا غلامت زیادتی نہ فرمان۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ، ہائے موت دی سکرات سختی، اللہم الرفیق الاعلی، میں اللہ دی رفاقت نو پسند کر لیا ہے۔ اما جی فرما دیا نے آپ دا دائیں ہاتھ مبارک اینج اٹھے ہے، لا الہ الا اللہ پڑھے ہے، پھر اللہم الرفیق الاعلی پڑھے ہے، پھر آپ دا ہاتھ مبارک اینج نیچے آنا شروع ہوا، اچانک ران مبارک تے حتیٰ کہ گرے ہے، میں سمجھ گئی وفات پا گئے میرے محبوب۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا میں الماری دے اندر سامنے کمرے اجرے اندر ایک چادر یمنی سفید دھاری دار دھو کے صاف کر کے رکھی سی، اس چادر نو لے حضور دے اوپر پا دیتا ہے، آپ دے جسد اطہر تے آپ دے مگروں اٹھی روح پاک نکلے جائے، آپ دے وجود پاک چو اینج دی میرے کمرے خوشبو آئی ہے، اینج دی خوشبو میں کدے محسوس نہیں کی تھی، اتنی خوشبو ہے، اتنی پیاری خوشبو میں نے محسوس ہوئی ہے۔ اما جی فرما دے میں اٹھی تیزی نال قدم چل کے مسجد نبی وال دروازہ جڑا کھولنا ہے اس دروازے تے گئیاں تے زور نال دروازہ کھٹکھٹایا، صحابہ دوڑے آئے دروازے تے، فرمایا اما جی کی ہویا ہے 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، دل پہ ہاتھ رکھو، 12 ربیع الاول مدینے کا 12 ربیع الاول، 1450 پہلے کا 12 ربیع الاول، صحابہ کا 12 ربیع الاول، اہل حدیث کا 12 ربیع الاول سن لیجئے۔ اما جی کی ہویا ہے، اما جی نے آواز دیتی ہے مات قد مات نبیکم، توہاڈے پیرو مرشد وفات پا گئے، پورے مسجد نبوی قرآن مچ گیا ہے 12 ربیع الاول، جشن منانے والوں سورج چڑھے ہویا ہے، پورے مدینے جا اندھیرا چھا گیا ہے، صحابہ فرمان سن ایک دوجے دا ہاتھ بھی نظر نہیں سی آندا، اتنا اندھیرا ہو گیا، سورج دے باوجود اندھیرا ہو گیا۔ رب دسنا چاہتا ہے کہ 12 ربیع الاول روشنیاں نہیں کریں دیاں، پورے مدینے اندھیرا چھا گیا ہے۔ صحابہ فرما دے نہیں اے سانو تے ایک دوجے دا ہاتھ نظر نہیں سی آندا، سینا عمر کھڑے ہو گئے، جڑا کہے گا حضور وفات پا گئے میں گردن اڑا دیاں گا، واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے، جویں موسیٰ کلیم اللہ کوئی تور تے گئے سن 40 راتاں لئی پھر واپس آ گئے سن، ایویں میرے محبوب گئے ہوں گے تے واپس ضرور آ جان گے، انتظار کریے نہ کہیے وفات پا گئے۔ صدیق اپنے گھر چو نکلے، رات کسے دسیا ابو بکر کدے جدا نہیں سوئے، تواڈے تے پیرو مرشد سنے وفات پا گئے، گھوڑے نو ایڑی ماریے دوڑایا تے مسجد نبی کول پہنچے، گھوڑے تو اترے، گھوڑے نو چھڑے بنیا تے اندر داخل حجرے مصطفیٰ اندر آپ دے چادر پاک چہرے تو ہٹا کے تے حضور دے چہرے دا بوسہ لے گئے۔ بخاری اندر صدیق روب ہے، رو رہے نے صدیق دی اکھاں چوں آنسو گر رہے نے، فرمایا محبوبہ تہاڈی زندگی جویں پکیزہ میں موت پکیزہ، تہاڈے تے دو موتاں نہیں آن گیاں، جڑی موت اللہ نے لکھی سی آ چکی، تہاڈا ہر لمحہ زندگی دا پکیزہ ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا لعمرک، محبوبہ تیری ساری عمر دی قسم ہے، لعمرک جن جیوی ہو میرا پاک پیغمبر، لعمرک کہتے یاد ہے خطیب شیعہ قاری عبدالحفیظ الفیصل آبادی اللہ ان دی قبر تے
کرامتا نازل فرمائے جدو لامرو کا دمانہ کرتے سن تے دل نو ٹھنڈ پا دیتا کرتے سن فرمایا کہ لامرو کا جند جیوی ہو میرا پاک پیغمبر لامرو کا جوانیاں مانے ہو میرا پاک پیغمبر لامرو کا جتے پیر ہوئی ہو تے خیر ہوئی ہو میرا پاک پیغمبر لامرو کا میرے پیغمبر دی ذات بھی آل ہے میرے محمد دی بات بھی آل ہے لامرو کا تیری ساری عمر دی قسم میرے محبوبہ فقد لبست فیکم عمرہ تیری ساری عمر جدہ آج اختتام ہو رہا ہے تیری ساری عمر پگین ہے تیری ساری عمر آل ہے صدیق آئے مسجد نبوی داخل ہوئے ویکھیا قرآن مچے ہوئے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے میں کیا کرنا صدیق نائب رسول نہ بنتے صدیق خلیفہ رسول نہ بنتے اگر صدیق خلیفہ بلا فصل نہ بنتے آج یہ امت پھسل گئی ہوتی صدیق نے پوری امت کو سنبھالا دیا ممبر پہ جا تشریف فرما ہوئے فرمایا اے عمر تلوار نے عام میں ڈال لو فرمایا اے ابو بکر حضور فوت نہیں ہوئے فرمایا میں بوسہ دے آیا میں ماتھا حضور دا چوم آیا میں حضور دی زیارت کر آیا فرمایا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات چلو خلافت معاملات حل کرو کوئی شک نہیں پیغمبر وفات پا گئے سیدنا عمر فرمایا دو ایتیں میں لگتا سی ہونے نازل ہوئی آنے انکا میتوں و انہوں میتوں ہر صحابی پڑھتا جا رہا ہے تے مدینے چندیرہ چھایا ہویا ہے تو یہ اگلی بات فرمایا خلافت معاملات حل کرو صدیق پہ ہاتھ پر بیعت ہو گئی پوری امت نے مان لیا خلیفہ بلا فضل صدیق ہوئے گا غسل دیتا جائے پیغمبر علیہ السلام نو کون غسل دے ہوئے فرمایا سیدنا عباس تے سیدنا فضل بن عباس تے سیدنا علی یہ تین صحابہ اہل بیت دے چشم و چراغ اے حضور نو غسل دین گے کیونکہ اہل بیت دا حق کے رشتہ دار ہی غسل دیتا کر دینے فرمایا اہل بیت غسل دا انتظام فرمان غسل دا انتظام کیتا گیا ہے آپ دے غلام سیدنا شکران رضی اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لگی ہے حضور دے غسل واسطے پانی تیار کیتا جائے پانی تیار کر لیا گیا ہے غسل دے ون دیواری آئی ہے آپ دے جسم دے ہوتے ہر میت دے کپڑے تسمی دے اتارے جانتے نے اتار کے غسل دیتا جانا ہے جنہوں کپڑے اتارن دیواری آئی علی پاک فرمان لگے چچا باز کپڑے اتارن یا نہیں میت دے کپڑے اتارے جاندے نے اتاریے یا نام سیدنا عباس فرمان لگے اساں کسے نبی نو غسل دیتا ہی نہیں تے پھر محمد مصطفیٰ تو بعد کوئی نبی آنا ہی نہیں اساں یہ مسئلہ پوچھے ہی نہیں فرمایا انج کرو بار دروازہ کھٹکھٹاؤ تے صدیق کو لو پوچھ صدیق دا بولو آواز آئی تو آڈے علم چوے کہ نبی نو غسل کیویں دیتا جانا ہے فرمایا مسئلہ میرے علم بھی نہیں نہ میں مصطفیٰ کو پوچھیا نہ کسے نبی نو غسل اساں دیتا نہ حضور تو بعد کوئی نبی آوے گا یہ تے مسئلہ پوچھ ہی نہیں پائے صحابہ ایویں کھڑے کوئی بیٹھے کوئی کھڑے سوچ رہے کی کرنا چاہیے صحابہ اکرام دے سر جھک گئے سکینہ تاری ہو گئی نیند صحابہ تے اونگ تاری ہوئی آسمان تو آواز آئی کپڑے نہ اتارے اجے میرے پاک نبی دے ایویں غسل دے دیو میرے پیاک محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو غسل دیتا جا رہے حضور نو حضرت عباس تے حضرت علی تے فضل رضی اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تینوں غسل دے رہے ہیں سیدنا شکران پانی تیار کر کے پانی لے آ رہے ہیں غسل دیتا جا رہے ہیں حضور علیہ السلام دے پیٹ مبارک نو سیدنا علی نے دبایا ہے ہر میت دے وجود نو پیٹ نو دبایا جانا ہے تاکہ وجود اندر کوئی چیز ہوئے تے خارج ہو جائے جو انج دبایا ہے خوشبو محسوس ہوئی سیدنا علی نو فرمان لگے محبوبہ زندگی بھی پکیدہ ویکھیے تو آڑا تا وجود ہی پکیدہ ویکھے موت مبارک بھی آج پکیدہ محبوب سوائے خوشبو دے توڑے وجود جو کوئی چیز خارج نہیں ہوئی اتنے پکیزہ میرے محمد اتنے معصوم میرے محمد فیصلہ کیجئے حالت کیے مدینہ پاک دیں سوار دوالا دن نے وفات پائی حضور نے سوار گزر گیا ہے منگل گزر گیا ہے بدھ دن نے 3 دن حضور دی میت مبارک دا جسدیت ہر دا زیارت دیدار ہوں دے رہی 10 صحابہ ٹولی ٹولی اندر
اندر جاندیاں رہیاں، ایک دروازے جو داخل ہون دوجے دروازے جو باہر نکل جان، وکھرے وکھرے صحابہ جنازہ پڑھن، جماعت نہیں کی دی مجالے حضور تے کوئی امامت کرائے، ساتھ ساتھ صحابہ جاندے پہلے صحابہ کرام نے زیارت کی تھی، پھر اب مستورات لئی دروازہ کھول دیتا گیا ہے، مستورات نے حضور دے میت مبارک دی چہرے پاک دی زیارت کی تھی، پھر جناب مستورات تو بعد بچیاں نو موقع دیتا گیا ہے، بچیاں تو بعد غلاماں نو موقع دیتا گیا ہے۔ مدینے چ کوئی ہو جا مومن نہیں جنہیں میرے محمد چہرہ نہ ویکھیا ہوئے، زیارت کرتے جا رہے ہیں۔ بدھ والے دن آپ دے دفن دا اعلان ہو گیا، قبر بنائی جائے، کون قبر بنائے؟ شک بنانے والا، لاحت بنانے والا، دوانوں پیغام دے دیتا گیا ہے، جیڑا حجرہ مصطفیٰ اندر پہلے پہنچ جائے، لاحت بنانے والا پہنچ گیا ہے۔ آپ دی قبر مبارک لاحت والی بنا دیتی گئی ہے۔ قبر اچ کون اتارے؟ سیدنا عباس حضور دے چچا سرول اتر گئے، درمیان سیدنا فضل بن عباس اتر گئے، پیرا وال سیدنا علی اتر گئے، تین صحابہ اکرام اہل بیت اتر گئے۔ آپ دا جسد اتار اٹھا کے ان صحابہ دے تین دے حوالے کر دیتا گیا ہے، انہاں نے آپ دا وجود اطہار این کر کے قبر مصطفیٰ اندر رکھن لگے۔ سیدنا شکران رضی اللہ تعالیٰ آواز دیتی ہے، اے حضور دا سرخ رنگ دی چادر ہے، حضور تو بعد کون بچھائے گا؟ اس چادر نو نیچے بچھا دیتا جائے، یہ خاص مصطفیٰ ہے، ہر میت نو زمین تے مٹی تے دفن کیتا جائے گا، اللہ دے نبی دا خاص ہے، کنہ دے نیچے چادر بچھائی گئی ہے، عام میت لی جائز نہیں، بلا کسے مجبوری دے اجازت نہیں، اللہ کہ کوئی ایسی مجبوری ہوئے کہ میت دے ٹکڑے ہوئے ہون یا میت دا خون وقت رہے ہون یا کفیت ہوئے، خاص ہے رسول ہے، آپ دے نیچے چادر سرخ رنگ دی بچھا دیتی گئی ہے، آپ دا جسد ادھر اوپر رکھ دیتا گیا ہے، پتھر رکھنے شروع کر دیتے ہیں، پہلے سیدنا عباس تے فضل بن عباس نے پتھر رکھے، آخری پتھر قبر لاحد نو بند کرنے واسطے مولا علی دے ہاتھ دے اندر ہے، انج رکھن لگے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ پیران دی طرف کھڑے نے فرمان لگے، اے علی حضور دے پیران دا بند نہیں کھولے آجے، بند تے کھول لو۔ فرمایا میرے کول پتھر ہے، میں کہ میں کھولاں گا، تسی نیچے آ جاؤ۔ مغیرہ بن شعبہ نیچے اترے تے حضور دے پیر مبارک دے بند کھول کے انج انگلیاں اپنیاں ہاتھ اندر کفن اندر داخل کر کے حضور دے پیران دی تلیاں نال ہاتھ لاگے، فرمان لگے لوگو گواہ رہنا، محبوب دے پیران دی تلیاں نو سب تو آخر ہاتھ لایا ہے تو مغیرہ بن شعبہ نے لایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر مٹی مبارک اوپر پا دیتی گئی ہے، قبر مبارک بنا دیتی گئی ہے، قبر بنا کے جدوں باہر تشریف لے آئے نے ازواج مطہرات حجرہ پاک اندر ذہن دے اندر ایک نکرے بیٹھی آنے، سیدہ فاطمہ بھی بیٹھی آنے، فاطمہ آواز دیتی انس پائیو مٹی، جی اماں جی کوئی چارہ نہیں رہا اس تو سوا مٹی پائے۔ اماں فاطمہ فرما دین کہ ایک غم جڑا حضور دی وفات دا آیا ہے، اگر دنہ تے آوے دن راتیں بدل جان، پہاڑاں تے آوے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان۔ فاطمہ تو زہرا 6 مہینے زندہ رہی یعنی حضور تو بعد کسی عورت نے بھی آپ نو مسکران دیا تے ہستیاں نہیں ویکھیا، اتنا غم لگا ہے۔ سیدہ فاطمہ نو ہسنے والوں، پھنگڑے ڈالنے والوں، جشن منانے والوں، ماں فاطمہ نو کسی عورت نے بھی مسکران دیا نہیں ویکھیا۔ دلائل النبوہ اندر امام بیکی رحمت اللہ علیہ روایت لے آئے، سیدہ فاطمہ نے مسکرانا چھڑ دیتا سی تے او اونٹنی دی پڑھو سیرت ابن ہشام والے بڑی پیاری بات لکھی ہے، جس اونٹنی تے مصطفیٰ سوار ہوندے سن اور روزانہ اونٹنی حضور دے دروازے تے آوے، کدوں حضور تشریف لے آن تے میرے تے سوار ہون، صحابہ پانی پلان دین، اونٹنی پانی وال توجہ نہیں کر دی، چارہ پاندن چارے وال توجہ نہیں کر دی۔ 15 دن تک حضور دروازے تے آندی رہی، جنگل وال نکل گئی تے فوت ہو گئی۔ اونٹنی نیوں اتنا غم لگا ہے محمد مصطفیٰ دی جدائی دا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں میں اتنا یاد کردہ سا نبی علیہ السلام نو کہ حضور دی وفات تو لے کے میری ساری زندگی دی کوئی رات ایسی نہیں کہ اکھ لگی ہوئے تے محمد چہرے دا دیدار نہ نصیب ہویا ہوئے۔ اتنا یاد کردہ سا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو۔ یہ ہے وہ جواب کہ تم جشن کیوں نہیں مناتے، فیصلہ تم پہ چھوڑ کے جا رہا ہو،
اللہ سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کی لکھے